خواتین حضرات، ویلکم بیک ٹو انਦਰ ایپیسوڈ تھاٹ بیہائنڈ تھنگز. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ خاص گیسٹ جن کو آپ نے شو ڈال کے کہ یار ان کو بلائیں, کسی اور کو بلائیں, نہ بلائیں, ان کو بلائیں, بٹ ٹائمس آر سچ کہ ان کو ویسے بھی بلانا بنتا تھا. بڑے عرصے سے میری بات چل رہی تھی بٹ سم ہاؤ وہ میچ نہیں ہو سک رہا تھا. بٹ فائنلی آج کل آپ خبر تو سن ہی رہے ہوں گے, افغانستان میں بہت کچھ ہو رہا ہے. اینڈ ہمارے جو ریزیڈنٹ ایکسپرٹ ہوز ایڈڈ سو مچ ویلیو ٹو اس, سلمان جاوید صاحب. سر تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دی شو. سلمان بھائی, آئی نو کہ ہماری پینڈنگ جو ڈسکشن تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے 2001 سے لے کر کرنٹ اس وقت سچویشن سمجھنی تھی. اینڈ آئی نو کہ وی کین ڈو این ایپیسوڈ آن دیٹ. آئی ایم ریئلی سوری گائز, بٹ what I want to know right now, اس وقت بہت سچویشن جو sort of fluid ہے. Every day there is something new that's going on. Every day there is a shocker جو کہ نکل کے سامنے آتا ہے. اور ظاہر ہے کہ کافی پاکستانیوں کو یہ بات نہیں پتہ, بٹ جو اس وقت ہو رہا ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے ہماری اگلی 10, 15, 20 سال کی زندگی میں. چاہے ہم اپنی انڈسٹری کی بات کریں, چاہے ہم اپنی اکانومی کی بات کریں, چاہے ہم اپنے سوشل اسٹرکچر کی, فیبرک کی بات کریں, وہ ڈائریکٹ لنکیجز ہیں ود واٹ از ہیپننگ ان افغانستان رائٹ ناؤ. سو آج کی کانورزیشن میں زیادہ اسی طرف رکھوں گا, اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا اگر میں ایز اے اسٹارٹر اف آئی کین آسک یو کہ واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن, بیکاز آئی ایم لوکنگ ایٹ اے لاٹ آف میڈیا and there are a lot of mixed reports. Obviously, you were hearing a lot of what the Taliban spokesperson is saying کہ we've gotten over 85% of Afghanistan, ہم نے یہ ایریا کیپچر کر لیا, ہم نے وہ ایریا کیپچر کر لیا. But it boggles your mind as well where you talk about کہ جی 75,000 طالبان فائٹرز ہیں, 3 لاکھ سے زیادہ افغان ایکٹیو ملٹری سولجرز ہیں, اور اس essentially it's a very small force. Yes. And for that small force to be able to take all of like most of the Afghanistan that they claim that they have taken, it's a curious thing to sort of think, right? Yeah. آپ ظاہر ہے کہ اس کو بہت ڈیپلی دیکھ رہے ہیں. مجھے تھوڑا سا اگر ایکسپلین کریں what is the current situation in Afghanistan right now? اچھا, کرنٹ سچویشن جو ہے اٹس اوبیسلی جیسے آپ نے بات کی ہے کہ تھوڑی سی ادھر فرٹائل ہے, مطلب فرجائل ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال جب سے یو ایس نے اور بائیڈن نے اعلان کیا کہ دے آر پولنگ آؤٹ, اور پھر انہوں نے جس تیزی سے پول آؤٹ کیا ان پریسیڈنٹ قسم کا, وہ ایکسپیکٹیشنس میں کسی کے بھی نہیں تھا. لیکن سم ہاؤ اٹ سیمس کہ طالبان نے یہ کیلکولیشن کر کے رکھی ہوئی تھی کہ امیریکنس جو ہیں وہ ادھر سے جلد پول آؤٹ کریں گے, اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ جیسے فارم اپ کر کے رکھی ہوئی تھی کہ ایز سون ایز دے ول اسٹارٹ لیونگ دا سم پلیسز دے ول طالبان ول گو ان اوور دیئر. تو وہ ایگزیکٹلی ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اس طریقے سے. دیر آر سرٹن کلیمز آبویسلی, کچھ ان کی طرف سے کلیمز آتے ہیں کہ ہم نے اتنے ڈسٹرکٹس لے لیے, کچھ ان کی طرف سے کلیمز آتے ہیں کہ بھائی ہم نے نہیں لینے دیے, کچھ ان کی طرف سے کلیمز آتے ہیں کہ ہم نے اتنے ان کے بندے جو ہیں وہ مار دیے, وہ ادھر سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں مارے. تو وہ تو ایک میڈیا وارفیئر جیسے کانفلکٹ میں ہوتی ہے, وار میں وہ چل رہا ہے. لیکن اصل سچویشن اس وقت یہ ضرور ہے کہ جیسے آج بھی میری بات ہو رہی تھی, وہاں پہ ایک سینئر صحافی ہیں وہاں پہ, آئی وانٹ نیم ہم اوبیسلی فار دا سیکورٹی ریزنس, وہ بلکہ یہ کہہ رہے تھے کہ بہت عجیب و غریب قسم کے حالات ہیں. ہم جو ایک ایونٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے میری ان سے ڈسکشن ہوئی, تو ہی واز لائک یار اگر میں چھوڑ کر آتا ہوں اپنے گھر والوں کو تو آئی ایم ناٹ شیور کہ پیچھے آؤں گا تو میرا گھر بچے گا کہ نہیں بچے گا. اچھا, اتنا سیریس سچویشن ہے. مطلب یہ نہیں, دس از دا کائنڈ آف فرینزی دیٹ ہیز بین کریٹڈ اوور دیئر, رائٹ, اینڈ اٹ از اباؤٹ کابل, اٹ از اباؤٹ کندہار. So much so that the person I'm talking about, he is in Kandahar right now. So they are foreseeing کہ Kandahar might fall in a few days. تو وہ اس حوالے سے بہت ساری بات کر رہے تھے. And do you think that there's, I mean, it's a reality, Kandahar? Do you think Kandahar might actually fall? You never know. مطلب جس طرح کی انہوں نے مجھے آج وائب دی ہے اسے تو یہی لگ رہا ہے, اور Kandahar is the second largest city after. Right, and there's obviously Taliban also have like a spiritual significance with Kandahar. آپ کہہ لیں کہ ان کی کلچرل سگنیفیکینس ہے اس کے ساتھ, چونکہ وہ اسٹارٹ وہاں سے ہوئے. Right. تو وہ ایک ایسا ایلیمنٹ ضرور ہے کہ کندہار اور کابل, یہ اور تیسرا جلال آباد ہے جس کے اوپر وہ بہت زیادہ اس وقت کریں. بٹ دا انٹرسٹنگ تھنگ از ناٹ آن ٹورڈز دا ساؤتھ, بٹ طالبان ہیز انگریس مور ٹورڈز دا نارتھ دس ٹائم. یس, اور انہوں نے نارتھ کو بیسیکلی جو آلموسٹ سارے بارڈرز لے لیے انہوں نے ود سینٹرل ایشین اسٹیٹس. تاجکستان کا لے لیا, ادھر سے ایران کے بارڈر پہ پہنچ گئے, ادھر سے پاکستان کے باجوڑ کے بارڈر پہ پہنچ گئے. تو انہوں نے جتنے ٹریڈ روٹس تھے وہ انہوں نے کیپچر کیے ہیں. اور اس کے علاوہ تاجکستان کے اوپر تو انہوں نے یہاں تک کیا تھا کہ there were 1800 soldiers as per Taliban's claim who actually ran towards Tajikistan. اور پھر انہوں نے طالبان کو خط لکھا تاجکستان کی اتھارٹیز نے کہ آپ ان کو آپ کو واپس کریں, بیکاز if they are your prisoners of war تو پھر ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں. then Taliban wrote back to them کہ آپ ان کو کابل گورنمنٹ کو واپس کریں. تو انہوں نے ان کو پھر وہاں پہ واپس بھیجا تھا. تو یہ دس از ہیپننگ رائٹ ناؤ اوور دیئر ان افغانستان. جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فال کیوں ہو رہا ہے, دیکھیں افغان نیشنل آرمی جو ہے, میں اکثر میرے افغانستان کے لوگوں سے بھی بات ہوتی تھی تو میں ان کو ہمیشہ ایک ہی بات کہتا تھا کہ یار دیکھو جس طرح کا ہمارا ساؤتھ ایشین ریجن ہے,
अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप जो भी इसको कह लें, हमारे सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जितने स्ट्रांग होंगे उतना हम अपने आप को मजबूत रख सकेंगे फ्रॉम द डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू. Right. ये पाकिस्तान के केस में भी है, ये इंडिया के केस में भी है, और यही अफ़गानिस्तान के केस में भी है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि अफ़गानिस्तान का कोई सिक्योरिटी ऑपरेटर्स इस तरह का मौजूद नहीं है, तो दैट इज़ वाई इस तरह की वहाँ पे आपको एक सिचुएशन नज़र आती है. और इसी वजह से अफ़गान नेशनल आर्मी पिछले 20 साल में जितनी भी उन्होंने वो ट्रेनिंग्स ली हैं या कुछ किया है, 20 साल किसी भी फ़ौज को बनने के लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अरसा नहीं है. राइट. एक बाकायदा प्रोफेशनलिज्म चाहिए होती है. फिर वो जिन अफवाज के छतर छाया तले सब कुछ करते रहे हैं, वो ज़्यादातर ऑपरेशंस खुद ही कैरी आउट करते थे. उन्होंने तो बिल्कुल आखिरी 7-8 सालों में आके इनको हैंड ओवर करना शुरू किया चीज़ें. राइट. तो वो ऑपरेशनल कैपेसिटी हमें नज़र नहीं आती अफगान नेशनल आर्मी की, जो कि तालिबान के पास है, जो कि ऑब्वियसली पिछले 30-40 साल से एंड दे आर आल्सो बैटल हार्डेंड. फिर उनकी जनरेशंस हैं, फिर एक डेडिकेशन है, फिर एक पैशन है, फिर आइडियोलॉजी है. तो वो सारी चीज़ें एड अप होती जाती हैं. दीज ऑल थिंग्स लैक इन the Afghan National Army. And do you think in terms of the public, what's the sentiment there in terms of if you're comparing, for an ordinary Afghan, if they're looking at Taliban versus the national government or the central government, where do they lie? It's a mixed sentiment at play. डेफिनेटली ये ज़रूर है कि बहुत से ऐसे लोग स्पेशली ऑन द नॉर्थ साइड और इवन ऑन द साउथ साइड, वो तालिबान की जो भी रजीम अगर आती है तो उससे थोड़े से अप्रीहेंसिव ज़रूर है. और वो इस वजह से क्योंकि जो 1990s के अंदर तालिबान ने जिस तरीके से रूल किया है, वो एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो थोड़े से डरे हुए हैं. और यही मसला इस इलाके के ममालिक को भी है, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि अगर आप एक ऐसी स्टबन गवर्नमेंट के साथ डील करना शुरू कर दें जो कि ना सिर्फ ये कि अपने लोगों के साथ उसी तरीके से चलती हो. अमन बेशक ले आए, लेकिन अगर वो गवर्नेंस सिस्टम नहीं है, अगर आप रेडिकल थॉट प्रोसेस को लेकर आ रहे हैं, अगर आप हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रख रहे बल्कि नर्चर कर रहे हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स को जो कि हमसाया ममालिक को तंग कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हर स्टेक होल्डर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वो थोड़ा सा अप्रीहेंसिव और स्केप्टिकल होगा. सेम गोज़ फॉर अफगानिस्तान एंड अफगान पीपल एज वेल. तो वो लोग बहरहाल अप्रीहेंसिव हैं. लेकिन जो मेरी कन्वर्सेशन हो रही है, जैसे कुछ लोग हैं जो कि इस वक्त प्रो गवर्नमेंट हैं, तो वो ज़रा कहते हैं कि भाई अफ़गानिस्तान ये जिस तरह आपके TTP के टेररिस्ट है, ये हमारे लिए टेररिस्ट हैं. Right. लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो कि जिनको मैं समझता था कि एंटी तालिबान होंगे एंड दे आर फ्रॉम द नॉर्थ साइड, दे आर चेंजिंग देयर पोजीशन राइट नाउ. अच्छा. और वो ये कह रहे हैं कि जी कि हमें ये लगता है कि तालिबान जो हैं उनके साथ नेगोशिएशन की जा सकती है बिकॉज दे हैव इवॉल्व्ड देमसेल्व्स. अच्छा. ये हमें नज़र आता है तालिबान के मुख्तलिफ कह लें बयानात के अंदर भी, उनके एक्शंस के अंदर भी, और इसी वजह से लोगों के अंदर एक मिक्स सेंटिमेंट जो है वो एट प्ले है. लेकिन वॉर का अपना एक फियर होता है, वॉर की अपनी एक फ्रेंजी होती है, तो वो बहरहाल एक फियर फैक्टर वहाँ पे मौजूद है. तालिबान जब आ रहे होते हैं तो कोलैटरल डैमेज होता है, तो तालिबान भी मार सकते हैं, अफगान नेशनल आर्मी भी मार सकती है, और इन दोनों की आड़ में उधर और बहुत सारे ग्रुप हैं, वो भी अपने कार्रवाइयाँ वहाँ पे कर सकते हैं. ISKP है, TTP वहाँ पे बैठी हुई है. TTP के साथ बकायदा तालिबान की लड़ाई भी हो रही है बहुत सारी वहाँ पे 2-3 जगहों के ऊपर. अच्छा. तो इस वजह से ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स बहरहाल मौजूद हैं जो कि वहाँ पे लोगों को डरा रहे हैं. एट द एंड ऑफ द डे लॉस अफगान पीपल का हो रहा है. तो चाहे लोग वहाँ से शहीद हों या यहाँ से शहीद हों, तो वो बराबर के मसला बन रहा है. लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अफगान तालिबान ने इस बार एक पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया है अपने तमाम कमांडर्स के लिए, और उसमें उन्होंने यही कहा है कि कहीं पे भी अफगान जो एसेट्स हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जिसमें ह्यूमन एसेट्स भी हैं, उनका ज़्यादा नुकसान नहीं करना अनटिल अनलेस इट इज़ नेसेसरी. राइट. और बल्कि जो करता है इनडिस्क्रिमिनेट या वो जो था ना कि बिल्कुल ही वो नहीं इस तरह से नहीं कर. और अगर कोई करता है तो उस कमांडर को या उस जो भी लोकल कमांडर होगा उसको वो बाकायदा सज़ा देंगे. राइट. तो ये चीज़ इस वक्त उन्होंने बाकायदा वहाँ पे शुरू की हुई है. इस वजह से भी बहुत से लोग उनके साथ थोड़ा सा नेगोशिएशन वाले प्रोसेस में आ गए हैं. इसके ऊपर अगर मैं सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, बट इसके ऊपर सॉरी इसके ऊपर इफ आई वाज टू आस्क यू, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक इस वक्त ये चल रहा है कि देयर इज अ सिविल वॉर राइट नाउ where the Taliban are essentially eyeing up Kabul, post Kandahar, and then वो ये चाह रहे हैं कि जी तालिबान चलेंगे या अफगान सेंट्रल गवर्नमेंट, करंट सेंट्रल गवर्नमेंट चलेगी. Do you think, and this is my read right now, कि अफगान do not necessarily, the Taliban are not necessarily fighting to control. मुझे पर्सनली ये लगता है कि they don't even have enough human assets right now to be able to exert control. वो इस वक्त प्राइमरीली ना नेगोशिएटिंग टेबल पे जाने से पहले वो अपने कार्ड्स पक्के कर रहे हैं.
دیکھیں نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر تو وہ آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ تو یہ تو اوبیسلی سب جنگوں کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں ایک پریشر ایگزرٹ کرتے ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ نیگوسیشن کے اوپر اچھے اس کے اوپر چلیں جائیں. کلازویٹ نے بھی یہی کہا تھا کہ جو وار ہے یہ پولیٹیکل ایشوز کو ان کو ایک مین ہے ان کو اینڈس کو میٹ کرنے کا. تو یہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے. تو طالبان بھی یہی کر رہے ہیں اور افغان گورنمنٹ بھی یہی کر رہی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان فیوچر. ابھی خبر ہے کہ 15-16 تاریخ کو شاید پاکستان کے اندر ایک کوئی بہت ہائی پروفائل ڈیلیگیشن آ رہا ہے اور اس کے اندر ہر سائڈ کے لوگ آ رہے ہیں. اچھا. اور شاید اس کے بعد وہاں سے کوئی ایک روڈ میپ جو ہے وہ آگے نکلنا شروع ہو جائے. تو لیٹس سی اگر اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کوئی بات ہوتی ہے تو آگے شاید کوئی بات نکل سکتی ہے اس کے اوپر. بٹ یہ تو خیر فیوچر کے اوپر. اور اگین اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو ہسٹری کے اندر بھی بہت ساری ایسی ایفرٹس ہوئی تھیں وین سوویتس ریٹریٹڈ. تو بہت سارے جو ہم نے پہلے بھی اپنے ایک دو ایپیسوڈ میں بات کی کہ اس وقت بہت سارے ایسے گروپ جو پہلے سوویت کے خلاف اکٹھے مل کے لڑ رہے تھے وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. اور جب آپس میں لڑنا شروع ہوئے تو پاکستان کی ہی ایفرٹ سے ان کو اکٹھے بھی بٹھایا گیا اور ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ بٹھایا گیا. جنیوا، پشاور ایکارڈ، مکہ مکرمہ. تو جہاں جہاں ان کو لے کے گئے اس کے بعد انہوں نے واپس آ کے لڑنا شروع کر دیا. تو اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو افغان پیپل. یہی بات عمران خان نے بھی کہی ہے, یہی بات شاہ محمود قریشی نے بھی کہی ہے کہ کوئی بھی اگر افغانستان کے اندر ٹرموائل کریٹ ہوتا ہے یا میلٹ ڈاؤن ہوتا ہے اس کا رسپانسبل پاکستان نہیں ہوگا یا اس کا رسپانسبل کوئی نیبرنگ کنٹری نہیں ہوگا. اٹ از آل اباؤٹ افغانستان's پیپل. وہ جو چاہیں گے, اگر وہ وار چاہتے ہیں, اگر وہ مسلسل کانفلکٹ چاہتے ہیں تو دے ول گو فار دیٹ. اینڈ اف دے ڈونٹ وانٹ اٹ اینڈ اوبیسلی دے ڈونٹ وانٹ اٹ تو پھر اوبیسلی وہ کسی نہ کسی نیگوسیشن کی طرف جانا شروع کریں گے. اور ابھی یہ باتیں آنا شروع ہو گئی. میں نے بہت اینٹی طالبان, ہارڈ کور اینٹی طالبان لوگوں کو دیکھا افغانستان میں. دے آر چینجنگ اسٹانسز کہ ٹھیک ہے یار, انف آف وار, ناؤ لیٹس سٹ اینڈ فگر آؤٹ جو بھی سچویشن ہے. کارزئی نے جو مطلب کارزئی جو ہیں وہ باقاعدہ طالبان کے خلاف ایک لیڈ کرتے رہے ہیں ملیشیا کو, اور اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ بھی اس لیے بنے کہ جب ہینڈ پکڈ بائی دا یو ایس آفٹر 9/11. رائٹ. تو اس کے بعد ابھی وہ اینٹی یو ایس ہوئے ہیں کرزئی, اور اس کے بعد وہ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ طالبان کو بھی ایک میسیجنگ کر رہے ہیں کہ لیٹس سٹ اینڈ ٹاک. تو اگر a person who is that hardcore anti-Taliban, if he is sending out this message, so it means that they are going to that process as well. I think the urban Afghan population has also sort of realized. Last time it was the Russians, this time it was the US. I think they've realized کہ agar کوئی solution نکلنا ہے تو وہ within Afghanistan ہی نکلے گا. They can't rely on a foreign power. یہ تو دیکھیں ایک کانسیپٹ ہے کالونائزیشن آف مائنڈس کا, وہ ہر جگہ پہ موجود ہے. وہ افغانستان میں بھی, وہ پاکستان میں بھی ہے, وہ انڈیا میں بھی ہے, وہ ہر تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر انفارچونیٹلی یہ مسئلہ موجود ہے کہ ہم لوگ باہر سے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ آ کے ہمارے پرابلم سالو کریں گے. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. تو جو بھی پرابلم ہے وہ ہم نے خود ہینڈل کرنے ہیں, وہ ہم نے خود سالو کرنے ہیں. سیم گوز فار افغانستان ایز ویل. پاکستان اس میں صرف فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے ایز اے نیبرنگ کنٹری, کیونکہ ہمارے اوپر ایک ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے اس کا, ہمارے اوپر ایک ڈائریکٹ اسپل اوور افیکٹ آتا ہے ریفیوجیز کا, ٹریڈ کا, جیسے آپ نے اپنے پریمبل میں بھی کہا. اسی طریقے سے سیکیورٹی کا, ہیومن سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا اسپیکٹ ہے جو کہ تمام چیزیں کور کرتا ہے. تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جا کے ہمیں امپیکٹ کرتے ہیں. اس لیے پاکستان از مور کنسرنڈ کہ افغانستان کے اندر پیس آ جائے. میں جیسے آف دا ریکارڈ پہلے بھی آپ سے بات کر رہا تھا, پاکستان کے صرف وہ تو 2 مقاصد ہیں, اور نمبر ون آف دیم از پیس. یہ بہت بڑی ایک میتھ ہے کہ پاکستان یا افغانستان کے اندر انفارچونیٹلی زیادہ پڑھائی جاتی ہے اور لکھائی جاتی ہے کہ پاکستان نے 40 سال بہت زیادہ وہاں پہ جنگ چھیڑی ہے اور پراکسیز کو نرچر کیا ہے. پاکستان نے صرف, ہم نے پہلے بھی ایپیسوڈ میں, پاکستان اونلی ریئیکٹڈ آن سرٹن فیکٹرس, اور ان ریئیکشنس کے اندر پاکستان کا بھی مقصد صرف یہی تھا کہ یہ جو نوٹوریس ایلیمنٹس وہاں پہ نرچر ہو رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں, تاکہ ہمارا بیک یارڈ یا ہمارا جو بھی ایک نیبرنگ کنٹری ہے وہ ہاسٹائل نہ ہو ہماری طرف, کیونکہ وی آلریڈی ہیو اے پرابلم ٹورڈز ایسٹ. تو ہم ویسٹ کی سائڈ پہ کوئی ایسی پرابلم نہیں چاہتے. ہم ہمیشہ ادھر پیس, امن, اس کی بات کرتے ہیں. جیسے باجوہ صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جی کہ انہوں نے اسلام آباد ڈائلاگ کے اندر ایک بات کہی کہ جی کہ ہم جیو اکنامکس کی طرف جانا چاہیں گے, اور اس کو باجوہ ڈاکٹرائن کہا جا رہا تھا. اٹس ناٹ نیو, اٹس ناٹ باجوہ ڈاکٹرائن, اٹ واز آلویز دیئر. 1985 کے اندر پاکستان نے ECO بنایا تھا. ECO مینس اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن, اور پاکستان نے نہیں, اوبیسلی بہت سارے ممالک نے, RCD کو انہوں نے بیسیکلی اپ گریڈ کیا. تو پاکستان تو ہمیشہ سے اکنامک کوآپریشن چاہتا ہے. پاکستان تو ہمیشہ چاہتا ہے اس ریجن کے اندر ایک ایسا کوریڈور اسٹیبلش کیا جائے جس کے اندر لوگ فریلی اپنی گڈز اور سروسز کو ٹرانسپورٹ کریں. تو ہم تو ہمیشہ سے یہ چاہتے ہیں. ہاں, بیچ میں اسپوائلرز ہوتے ہیں جو کہ ہمیشہ اس چیز کو سبوٹیج کرتے ہیں, اور پاکستان کو پھر اوبیسلی اپنی سیکورٹی کے لیے ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے. تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ
ہمیشہ یہ مسائل چلتے رہیں گے. دس ٹائم اگین پاکستان از ٹرائنگ ٹو فیسیلیٹیٹ ناٹ اونلی بیکاز کہ ہم نے اکنامک بینیفٹس لینے بٹ آلسو بیکاز وی ہیو آلسو لاس 70,000 پیپل ان دس وار آن ٹیرر. We have also a lot of economic infrastructure in this war on terror, and we have not been able to compensate it properly for that. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم دوبارہ کسی ایسی جنگ کا حصہ بنیں. That's why that statement from Imran Khan کہ we will be partner in peace but not in war. Right. تو ہم پیس کے پارٹنر بن سکتے ہیں, اینڈ دیٹ از اگین دا ریزن کہ ہم افغان سارا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں پروسیس کو, اینڈ دیٹ از وائی وی آر ایگزرٹنگ اور وٹ ایور انفلوئنس وی ہیو آن دا افغان طالبان ایز ویل. لیکن دیکھیں وہ اپنے اس میں آزاد ہیں اب اپنے, وہ ایک باقاعدہ پولیٹیکل ریالٹی ہیں واقعی, تو وہ جس طریقے سے وہ لے کے چلنا چاہتے ہیں لے کے چلنا چاہیے, لیکن جتنا ہم لوگ کر سکتے ہیں آپ you can't control them at this point in time. You can only maneuver based on your relationship that you have with them. We lost our control back in 2000 when 9/11 happened because یہ بہت کم لوگوں کو یاد رہتا ہے انفارچونیٹلی کہ جب 9/11 ہوا اور اسامہ لادن کے بارے میں بات چیت شروع ہوئی اور امریکہ نے کہا جی ہمیں اسامہ لادن واپس کریں ادروائز وی ول انویڈ اوور ہیئر, اور پاکستان کو ایک کال آ گئی اور وہ بڑی مشہور کال کہا جاتا ہے کہ جی کہ سب کچھ مان لیا گیا تھا, یہ تھنگ نہیں تھا, وہ ایک الگ بات ہے, وہ پھر ہم اپنی ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے. اس میں اس وقت بھی پاکستان نے 3 ڈیلیگیشن بھیجے تھے ملا عمر کے پاس, رائٹ, اینڈ دے ریفیوزڈ. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے. تو پاکستان کے کنٹرول میں کون تھا؟ اس سے پہلے بدھا کے جب مجسمے انہوں نے ڈسٹرائے کیے, پاکستان نے اس وقت بھی اپنے ڈیلیگیشن بھیجے, میسیجنگ کی کہ مت ڈسٹرائے کرو, دے ریفیوزڈ. تو کون تھا کنٹرول کے اندر؟ تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ پاکستان کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونا اور کنٹرول ہونا, دیز آر 2 ڈفرینٹ تھنگس. رائٹ, ٹھیک ہے, اچھے تعلقات تھے اس پہ آپ ہمیں تنقید کر سکتے ہیں کہ بھائی کیوں تھے آپ کے تعلقات, ہم پھر اس پہ کوئی جواب دے سکتے ہیں. لیکن کنٹرول دیر واز نیور دیٹ کائنڈ آف کنٹرول کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ الزام دیا جائے کہ جی کہ جو کچھ افغانستان میں طالبان کر رہے ہیں وہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. سو اٹ از دیئر پرابلم اینڈ دے ہیو ٹو ریزالو اٹ, اور انہیں کے وہاں کے لوگ ہیں وہ ان کو ڈیل کریں. رائٹ, اسی طرح ابھی بھی پاکستان جو ہے وہ صرف اور صرف ایک تعلقات فیسیلیٹیٹر کا کام کر سکتا ہے اور کرے گا, لیکن پرابلم کو سالو کرنا اٹ از اے ریسپانسبلٹی آف افغان پیپل. میکس اے لاٹ آف سینس. اس میں آپ نے کہا تھا 2 چیزیں, اوبیسلی ایک پاکستان کو پیس کی ضرورت ہے, ایک پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہاں پہ ہاسٹل انوائرمنٹ نہ ہو. ہمارا پہلے ڈوسیئر بھی آ چکا ہے, ہمارا کلبھوشن یادو والا کیس بھی رہ چکا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ BLA کے بہت سارے ایلیمنٹس افغانستان سے کنٹرول ہوتے ہیں. اس میں دیور رپورٹس آف انڈیا اینڈ طالبان ہیونگ اے کنورزیشن ریسنٹلی, اینڈ اس کو بڑا ہوا تھا کہ اوکے مے بی ناؤ انڈیا از بیکاز دیو انویسٹڈ لاٹ آف منی ود ان افغانستان, ان کا ایک اپنا سارٹ آف پلے چل رہا تھا وہاں پر, اینڈ دے ور یوزنگ دیٹ سوئل ایز ویل ٹو ڈیسٹیبلائز اے لاٹ آف دی جو آپ کا بلوچستان والی سائڈ ہے, اینڈ ایون ود TTP کا پیچھے لنکس ہیں اور سارا کچھ ہے. TTP کے اوپر میں آتا ہوں, آپ نے بڑی انٹرسٹنگ مجھے بات بتائی کہ وہاں پہ فائٹنگ چل رہی ہے. انڈیا اور طالبان کی جو ابھی پچھلے دنوں لنکیجز ہوئی تھیں, اس کے اوپر ڈو یو ہیو اینی انفارمیشن آن واٹ ہیپنڈ؟ جہاں تک میری انفارمیشن ہے بہت ساری اس پہ خبریں آئیں. پہلے ٹویٹر کے اوپر یہ بات چھوڑی گئی, اس کے بعد پھر ان کے مین اسٹریم میڈیا کے اندر آئی جی کہ ہم انڈیا نے اپروچ کیا طالبان کو اور طالبان نے ان سے بات چیت کی ہے. پاکستان کے میڈیا میں ایک فرینزی کریٹ ہو کہ او ہو یہ کیا ہو رہا ہے, انڈیا طالبان کو اپروچ کر رہا ہے, وداؤٹ ریئلائزنگ دا فیکٹ کہ دس از دا سیم انڈیا ہو کالڈ دیز طالبان ٹیررسٹ فار لاسٹ 30 years اور 25 odd years. تو اب وہ ان کو جا کے میں بلکہ سونم مہاجن از اے ویری ریناؤنڈ پرسنالٹی فرام انڈیا, انہوں نے بلکہ اس دن ٹویٹ کی ہوئی کہ ایوری ون ایلس ٹیررسٹ از پاکستان زیرو طالبان کے بارے میں. تو مجھے پھر اس پہ ری ٹویٹ کرنا پڑا کہ یور 3 ڈپلومیٹک ہائیسٹ لیول آف ڈپلومیٹک انگیجمنٹس ود دا طالبان with everyone else terrorist is a historic moment of historic moment of India. So یہ انڈیا کا یہ پرابلم ہے. انڈیا کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ they are brilliant, they are very smart, they are very intelligent, there is no doubt about it, they obviously have a huge population out there, بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ بھی ہے, اس خطے کی ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے, جیو پولیٹیکل ریالٹی ہے, بٹ they do have a very bad habit of jumping into a sinking ship right at the climax. تو یہی مسئلہ انڈیا کا رشینس کے ساتھ بھی رہا, they were jumping into the back sinking ship رشینس, اور یہی ان کا مسئلہ ابھی بھی ہے. بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی, 2 طرف جاتا ہے, یہ طالبان کی طرف بھی جاتا ہے اور یہ کوڈ کی طرف بھی جاتا ہے, اور یہ ان کی طرف بھی جاتا ہے. تو یہ پرابلم یہ ہے کہ یہ انڈینس جو ہیں ان کو چاہیے تھا کہ جتنے بھی پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ وہ نہ بگاڑتے.
پاکستان نے بھی ہمیشہ یہی کوشش کی. پاکستان میں تو خیر وہ الزام لگتا رہا کہ جی نہیں یہ نرچر کرتے ہیں طالبان کو, لیکن پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی. دیکھیں ہمارے ڈپلومیٹک تعلقات افغان کی جو کابل گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ہیں, ناٹ ود دا طالبان. رائٹ. ہاں طالبان جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک تعلق ہے, پرانا تعلق جس طریقے سے آپ کہتے ہیں, اور اس کو انفلوئنس آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ وی ڈو ناٹ ہیو ڈپلومیٹک ریلیشنز ود دیم جس طرح ہمارے گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو سیم گوز فار انڈینس کو بھی یہی چاہیے تھا کہ وہ ہر اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ رکھتے. خیر کمنگ ٹو دیٹ ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ آف انڈیا, the information that I have is that کہ this is from some sources obviously, جس کے اندر یہ تھا کہ انڈینس جو ہیں what they did is کہ طالبان کی اور افغان نیشنل آرمی کی یا افغان گورنمنٹ کی جو اس وقت لڑائی ہے اس کے اندر افغان گورنمنٹ کے پاس جو گراؤنڈ فورسز ہیں ان کو طالبان خاطر میں زیادہ نہیں لاتے. اس کی ایک مخصوص وجہ سے ہم نے ذکر کیا کہ بیٹل ہارڈنڈ ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن ان کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے وہ ایئر سپورٹ ہوتی ہے. رائٹ. وہاں پہ طالبان کے پاس ایئر سپورٹ نہیں ہے, تو وہ اوبیسلی اس چیز کو بہت زیادہ ان کے لیے ایک پریشانی ہے کہ جہاں ایئر سپورٹ آ گئی وہاں طالبان پھر آگے بھاگتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جب تک ناٹو اور یو ایس ایئر فورسز تھیں تو یہ ایک طالبان کا ایشو تھا, بٹ دا مومنٹ دے پولڈ آؤٹ طالبان سورسز کو پتہ یہ چلا کہ انٹیلیجنس سے کہ جی کہ انڈینس ہیو اسٹارٹیڈ سپورٹنگ دا افغان نیشنل آرمی ان ایئر ریڈس, اور باقاعدہ اس کے اندر یہ بھی تھا کہ ان کے اپنے پائلٹس استعمال ہو رہے ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے. دس از سم تھنگ دیٹ ہیو کم فرام دا سورسز. اس پہ پھر طالبان نے جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ کوئی ایک ورڈٹ ایشو کیا کہ جی کہ آپ انڈین ایلیمنٹس کو بھی ہٹ کرنا شروع کریں, اینڈ دیٹ واز دا ریزن جس کی وجہ سے پھر انڈین ڈپلومیٹس جو بھاگے گئے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں چھوڑیں اور باقی جو آپ نے اپنا نبٹنا ہے وہ نپٹیں. اور اس کی وجہ سے طالبان نے وہاں پہ جن سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, میں نام ان کا نہیں یہاں پہ کوٹ کرتا, لیکن کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی. طالبان ڈینائی کرتے ہیں بٹ کچھ سورسز یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے وہاں پہ, بٹ وٹ دے ڈیڈ ود دیم از کہ انہوں نے کہا جی کہ جو بھی آپ نے بات کرنی ہے ہمارا جو مرکزی رہنما ہے وہ افغانستان میں بیٹھا ہے وہ اس سے جا کے بات کریں. سو انڈینس بیسیکلی تھاٹ کہ کوئٹہ شورا الگ چیز ہے, پشاور والا الگ ہے, اور اگر کوئی ہے سپوزڈلی یہ چونکہ وہ لوگ کہتے ہیں نا جی کوئٹہ میں بھی کوئی بیٹھا ہے پشاور میں کوئی بیٹھا ہے, اور دوحہ والے الگ ہیں اور کابل والے الگ ہیں, کندہار والے الگ ہیں. تو اٹس ناٹ لائک دیٹ, دے آر اونلی دوحہ, کابل, کندہار, اینڈ دے آر آل سیم. Right. And they've become much more organized over time. They are much more organized, اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو بھی ہم نے یہاں پہ ڈپلومیٹک منورنگ بھی کرنی ہے اس کے بھی آرڈرز جو ہیں وہ پیچھے سے آئیں گے. Right. تو وہ اس وجہ سے انڈیا کو وہاں پہ تھوڑا سا ایشو ہوا ہے. ابھی ہماری ایک کولیگ ہیں, انہوں نے ذبیح اللہ مجاہد جو چونکہ آج کل وہ بڑا آ رہے ہیں پاکستانی ٹی وی چینلس کے اوپر بھی, تو انہوں نے بھی اپروچ کیا اور انہوں نے بھی بات کی. تو انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ انڈیا کا کردار بہت نیگیٹو رہا ہے ایون ڈیورنگ دا رشین ڈیز, اور ایون ڈیورنگ دس وار آن ٹیرر. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ریجن کے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں اور ہم اپنے انٹرسٹ بیس ہی تعلقات رکھیں گے, لیکن جو انڈیا نے جو کچھ کیا پچھلے 20 سالوں میں وہ بھی ایک بہرحال ایک تاریخ ہے, اور اس کے اوپر بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. سو دیر از اے ہسٹری بٹوین انڈیا اینڈ طالبان ایز ویل. انڈیا آلسو ٹرائی ٹو ریچ آؤٹ طالبان تھرو مدرسہ دیوبند, جو کہ انڈیا کے اندر ہے, چونکہ طالبان دیوبند اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں, دیٹ از دا اسپریچل گراؤنڈ زیرو آف دس اسکول آف تھاٹ. تو دے ٹرائڈ کہ ان کے تھرو بھی ان کو انگیج کیا جائے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی. 2008-10 کے اندر انہوں نے یہ کیا تھا. اس کے بعد بھی اجیت دوال صاحب جو ان کو مسلسل اپروچ کرتے رہے, وہ انہوں نے اس طرح رپلائی نہیں کیا. ابھی یہ تو اوپن انگیجمنٹ انہوں نے جا کے کی ہے. تو یہ تو اب انڈیا کو بیسیکلی ہمیں پوچھنا چاہیے, اور انڈین جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہی طالبان, ریگ ٹیگس, داڑھی والے, ملا اور جہادی اور ٹیررسٹ, ایوری تھنگ دیٹ یو کال دیم, اور رائٹلی سو پرابلی شاید آپ کا موقف ٹھیک ہو, اب ان سے جا کے آپ کیوں نیگوسیٹ کریں؟ ٹھیک ہے, تو اٹ مینس کہ جو میں نے پہلے اس میں کہا تھا کرتے تھے تو آپ مورل ہائی گراؤنڈ پہ کرتے تھے, تو اب آپ کا مورل ہائی گراؤنڈ کہاں گیا؟ یہی چیز ہم نے اپنے پہلے ایپیسوڈ میں گئی تھی. وین ایور اسٹیٹس ریئیکٹ دے ریئیکٹ ان دیئر انٹرسٹ. وہ کبھی بھی یہ نہیں دیکھتی کہ آگے بندہ جو ہے وہ طالبان بیٹھا ہوا ہے یا وہ کوئی ایک گوری چمڑی والا بیٹھا ہوا ہے, وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا انٹرسٹ کہاں سرو ہوتا ہے. اینڈ دیٹس ہاؤ تھنگس آؤٹ. سو اٹ سیمس لائک آپ کے انٹرویو جو آپ نے انٹرویو سائٹ کیا اس پہ بھی انہوں نے یہی بات بولی ہے, کندہار سے انڈینس کا اسکرامبلڈ آؤٹ آف دیئر. اس کے بھی کچھ رپورٹس یہ تھیں کہ کندہار اینڈ سراؤنڈنگ ایریا سے دیور لاٹ آف دی بلوچ ایلیمنٹس ایز ویل جو کہ وہاں سے سروس ہوتے تھے. اینڈ واٹس دا طالبان اسٹانس آن یہ جو انسرجنٹس ہیں پاکستان کے خلاف جو یوز ہو رہے ہیں, ایز ویل ایز دا ٹی ٹی پی,
because a lot of times within Pakistan there is a discourse کہ the Taliban are the same. If we're Good supporting Taliban, bad good Taliban, bad Taliban. Taliban کیا ہوتا ہے, if we're supporting the Taliban right now, and to be very honest, I mean اگر ہم اپنی state policy کی بات کریں تو we've always said, specifically in the recent times, we've said all stakeholders, we've said a unity government, a peace, a negotiated peace. We haven't explicitly said کہ بھائی ایک party versus the other. We said we don't have any darling over there. Yeah, 100%. So اس context میں for the people who think that they're the same, for the people who say, پچھلے دنوں میں ایک جگہ پہ پڑھ بھی رہا تھا کہ جی پاکستان سے بہت سارے طالبان TTP والے جو ہیں جی بھاگ کے چلے گئے, انہوں نے طالبان جوائن کر لیے. تو از اٹ ایز سمپل کہ جی بس یہاں سے لوگ گئے اور جا کر انہوں نے طالبان جوائن کر لیے, ناؤ دیر گوئنگ ٹو گیٹ نرچرڈ اینڈ دیر گوئنگ ٹو کم بیک ٹو پاکستان, یا وہاں پر آپ یہ ڈفرنٹ گروپس ہیں, ڈفرنٹ لوگ ہیں, ڈفرنٹ ایتھنیسٹیز ہیں, پھر وہاں پر وہ ایک کلیش کنسیڈرنگ کہ آپ نے کہا کہ وہاں پہ فائٹنگ ہو رہی ہے. سو واٹس دا کانٹیکسٹ بیہائنڈ دیٹ؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ طالبان جو ہیں وہ اگر ہم کہیں جی TTP اور طالبان جو ہیں وہ ایک ہے, تو بیسیکلی اس پہ اب تو یہ وہ والا دور نہیں ہے شروع کا ارلی 2000 یا mid 2000 یا لیٹ 2000. یہ اب پورے 20 سال کی ایک لڑائی ہے. وہ 20 سال کی لڑائی ہمارے سامنے موجود ہے, اس پہ فیکٹس اینڈ فگرس موجود ہیں, اس پہ ریشنل ڈسکورس موجود ہے, اس پہ اکیڈیمک ریسرچ موجود ہے. اینڈ سیفلی ناؤ وی کین سے دیز آر ٹو ڈفرنٹ اینٹیز. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ ان کے فٹ سولجرس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک وہ ایک تھاٹ پروسیس ملتا بھی ہے, وہ آپس میں انٹریکٹ بھی کرتے ہیں, ادھر ادھر بھی جاتے ہیں, لیکیجز بھی ہیں, ادھر ادھر ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. بٹ وین اٹ کمز آن ٹو مڈل اینڈ اپر ٹیئر دے آر ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. ابھی طالبان نے باقاعدہ وہاں پہ کوئی ورڈکٹ ایشو کیا ہے جس کے اندر انہوں نے TTP کو یہ کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مرج ہو جائیں, اور اب آپ اس سوائل کو یوز نہیں کریں گے فار اگینسٹ اینی ادر کنٹری. تو اس پہ ان کی کوئی TTP کے ساتھ لڑائیاں شڑائیاں بھی ہوئی ہیں. ابھی لغمان کے اندر, ننگرہار کے اندر ان کے کوئی کلیشز وغیرہ چل رہے ہیں ابھی بھی. اپارٹ فرام دیٹ, پرابلم یہ ہے کہ طالبان اور نو طالبان, اصل ایشو یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ افغانستان میں بنتی ہے کل کو, وہ چاہے نیگوشیٹڈ پیس کے ساتھ آئے, چاہے وہ افغان گورنمنٹ جو بھی چل رہی ہے اسی کا کوئی کنٹینیوس پروسیس ہو, چاہے کوئی اور آئے. ملٹری ٹیک اوور کو تو ظاہر ہے ہم لوگ نہیں سپورٹ کریں گے, ہم نے کہہ دیا. لیکن اس کے علاوہ جو بھی گورنمنٹ لوگوں کی سپورٹ سے بنتی ہے, پاکستان کا ایک ہی کنسرن ہے کہ آپ کی سوائل ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور ہماری سوائل آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. آپ یہ کر لیں. اگر اس کے بعد پاکستان کی طرف سے کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ آپ کو نظر آتا ہے جو آپ کے خلاف کام کر رہا ہے, یو ٹیل اس اینڈ ویل گو اباؤٹ دیٹ. شجاع نواز کی ایک بک ہے, اس کے اندر آئی تھنک کراس روڈس, آئی ایم ناٹ شیور میں, لیکن آپ کو کنفرم کر دوں گا بعد میں. اس کے اندر ایک باقاعدہ واقعہ ہے کہ جس کے اندر ایک ڈیلیگیشن, ہائی پروفائل ڈیلیگیشن پاکستان کا گیا ہوا تھا. امراللہ صالح واز اے NDS چیف ایٹ دیٹ ٹائم. دیر واز این اٹیک ہیپننگ اوور دیر ان افغانستان. امراللہ صالح کے ساتھ شجاع پاشا واز سٹنگ, اور وہ کسی گاڑی میں جا رہے تھے, اور شجاع پاشا کو امراللہ صالح نے کہا جی کہ وی ہیو دا انفارمیشن کہ یہ جو اٹیک ہو رہا ہے اس کو پاکستان سے کالز آ رہی ہیں, انسٹرکشنز آ رہی ہیں. شجاع پاشا آسکڈ ہم کہ مجھے ڈیٹیلس دو اینڈ ویل سنپ دیم. رائٹ. دوز ڈیٹیلس نیور کیم ان. رائٹ. تو پاکستان نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ بھائی آپ ہمیں پروفس دیں, آپ ہمیں ایلیمنٹس دیں تو ہم اس کو پکڑیں گے. ابھی آج کل کیا ہو رہا ہے جی کہ وہ گوگل امیجز سے چیزیں نکالتے ہیں, مدرسوں کی کوئی تصویریں ڈال دیتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ حقانی نیٹ ورک کا وہاں پہ یہ فلانا ہے, دیکھیں جی یہ فلانی چیز یہاں پر ہے. مطلب ہائی پروفائل ایلیمنٹس اوور دیئر سٹنگ اوور دیئر. ٹویٹر انڈیا کے اوپر چل رہا تھا کہ گلگت بلتستان میں طالبان جو ہے, سچ ریڈیکولس. تو یہ ٹھیک ہے, وہ ایک ریٹورک ہے, پروپیگنڈا ہے, ہر کوئی کرتا ہے, انڈینس بھی کریں گے, پاکستانیز بھی کرتے ہیں, اسی طرح افغانس بھی کریں گے. بٹ جو آفیشلز ہیں دوز آفیشلز شوڈ بی ویری ویری رسپانسبل, کیونکہ انہوں نے نیشنز کو وار کی طرف نہیں لے کے جانا ہوتا, انہوں نے نیشنز کو نیگوسیشن اور پیس کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے. آپ پاکستان کا ایٹیچیوڈ دیکھیں, افغان NSA نے جب بھی جو بات کی حمداللہ محب نے, پاکستان نے صرف ایک ریئیکشن دیا, انہوں نے کہا جی ہم اس سے ڈیل نہیں کریں گے. اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے تھوڑی سی فیئر اسپیچ کی, لیکن اس میں بھی انہوں نے ان کو حمداللہ صاحب کہا. پاکستان نے کبھی بھی کوئی بلو دا بیلٹ کمنٹ نہیں کیا اباؤٹ اور افغان بردرز اینڈ سسٹرز اینڈ اوبیسلی اباؤٹ افغان گورنمنٹ ایز ویل. ہاں, پاکستان کو گراؤنڈ ریالٹی کا اندازہ ہے, پاکستان کو پتہ ہے کہ ادھر اس وقت کیا چل رہا ہے, تو اس لیے پاکستان سارے اسٹیک ہولڈرس کی بات کرتا ہے. ہاں, ہم اگر اپنی بلائنڈ آئی کر لیں اور ہم ایک ببل کے اندر رہنا شروع کر دیں اور ہم سمجھیں کہ وہاں پہ کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, کوئی سول وار نہیں ہے, کوئی لوگ نہیں بیچارے سفر کر رہے, تو اوبیسلی ایسا ہو نہیں سکتا. اچھا, اب جس طرح امراللہ صالح صاحب ہیں, ٹھیک ہے, وہ ادھر کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اور فرسٹ وائس پریزیڈنٹ ہیں ایکچولی, اور بہت انفلوئنشیل آدمی ہیں, تاجک کے ایتھنیسٹی سے ہیں, ان کی اپنی پوری تاریخ ہے. ڈائریکٹریٹ ایس کے نام سے ایک اسٹیو کول کی کتاب ہے, اس کے اوپر ان کا پورا ایک چیپٹر ہے, اینڈ اس چیپٹر کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ امراللہ صالح کو کس طریقے سے CIA جو ہے وہ اٹھا کے لے کے گئی, کیسے انہوں نے اس کو ٹرین کیا,
कैसे वो उनके ड्रोन प्रोग्राम के इंचार्ज थे शुरू में जब 9/11 हुआ. तो when they talk about human rights and human suffering, so you know there is a dichotomy over there. तो पाकिस्तान को भी इसी तरह कहा जाता है ना कि जी कि आप जब फाटा के अंदर गए, आपने ऑपरेशंस किए, बंदे मारे, तो आप कैसे पीस और अमन की बात करते हैं, PTM जो इस तरह बात करती है. तो सेम गोज़ फॉर अदर साइड एज वेल. तो ये जो एक हिपोक्रेटिकल किस्म का हमारा एटीट्यूड है ना, इससे हमें बाहर निकल के हमें लोगों के बारे में सोचना है. Right. और हमें ये देखना है कि अफगान और पाकिस्तान दोनों इस कॉन्फ्लिक्ट से सफ़र ना करें. मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. मुझे बताएं, तो तालिबान इंडिया की हमने बात की और इंडियन इन्फ्लुएंस की बात की विद इन अफगानिस्तान. मैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में बस मैं थोड़ा सा आपसे कमेंट चाहूँगा. जो करंट इस वक्त इंडियन इन्फ्लुएंस बना था वहाँ पर, where do you see that particular influence going? Because I know that they did, they invested a lot in the infrastructure. They've been very actively engaging with the Afghan government. Even abhi, up until very very recently, कुछ certain players हैं within the Afghan government. आपने national security advisor की उनकी बात की, इस तरह के 2-3 और elements हैं जो कि बड़े sort of anti-Pakistan rhetoric के अंदर below the belt भी जा रहे हैं. People can search it up. It's the sort of, I mean, it's your mind will be blown कि ये एक sitting official on such a high level इस तरह की बात कैसे कर सकता है. And obviously आपको समझ आती है कि वहाँ पर there is a certain influence that is being exerted. Do you think that influence will stay now with what's happening in Afghanistan, or do you think they seem to have because I do see Indians particularly on Twitter, they're quite upset with what's going on in Afghanistan. It seems like कि ज़ाहिर है वो strategic depth की बात करते थे हमारी इंडिया ने भी ज़ाहिर है नेशनल उसके वो हैं, उन्होंने पूरे बनाने की कोशिश की. बट फॉर अ सिंपल माइंड लाइक माई सेल्फ इट सीम्स लाइक दे आर लूजिंग राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ दैट. सबसे पहली बात तो ये कि जो आपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात की है, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ एट पाकिस्तान साइड. इट्स अ मिथ. जनरल मिर्ज़ा असलम बेग ही यूज दिस टर्मिनोलॉजी वंस, और उसके अलावा 1-2 और लोगों ने इस्तेमाल किया. बट देयर इज़ नो आई कैन से दिस ऑन अथॉरिटी, देयर इज़ नो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हिडन और पब्लिक के जिसमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात की गई हो. राइट. अगर हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ को देखना भी चाहें, लेट्स से वी अज्यूम दैट द पाकिस्तान सीक सम काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन अफगानिस्तान, दैट इज़ अबाउट द पीस स्ट्रेटेजिक डेप्थ. राइट. पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करे. पाकिस्तान वहाँ पे फ्रेंडली रिलेशंस चाहता है. एक सॉवरेन कंट्री है. बल्कि मैंने आपको बताया कि एक स्पेस सेशन हो रहा था एंड देयर वर सम अफगान ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ओवर देयर, और हमारे एक पाकिस्तानी भाई जो हैं वो उसके ऊपर कुछ अजीब से उन्होंने बात की थी अफगानिस्तान के मतलब. तो आई स्नब्ड हिम बिकॉज आई हैड टू, बिकॉज आई कैन नॉट टॉक अबाउट अनदर सॉवरेन कंट्री इन टर्म्स ऑफ इन अ वे कि जैसे वो मेरी स्टेट है या मेरा कोई प्रोविंस है. दे आर अ वेरी डिफरेंट कंट्री. उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अपनी एक फ़ौज है, अपना एक सारा मामला है. तो हम उनको रूल नहीं कर सकते, ना हमें ये सोचना चाहिए, ना ये ना. टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे उसमें कुछ सेंस और लॉजिक नजर आती है ना. पाकिस्तान को क्या फ़ायदा? चलो आई अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. मुझे समझ आती है कि इंडिया क्यों करना चाहता है. इंडिया करना चाहता है बिकॉज वो वहाँ से जाकर पाकिस्तान को एक सॉर्ट ऑफ 2 फ्रंट के ऊपर इंगेज रखेगा, सैंडविच बना सके. पाकिस्तान वहाँ से बैठ के क्या करेगा? तुर्की के पास जाएगा, एग्जैक्टली ईरान के पास जाएगा. पाकिस्तान का सिर्फ उधर एक, जैसे मैंने कहा, मकसद ये है कि वहाँ पे पीस हो. तो पीस स्ट्रेटेजिक डेप्थ आप कह लें, चलो ठीक है. राइट. इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक डेप्थ कह लें, लेकिन नॉट बियॉन्ड दैट. नंबर 1. नंबर 2, पाकिस्तान का जो तो कंसर्न है कि हॉस्टाइल इन्वायरमेंट ना हो. राइट. हॉस्टाइल इन्वायरमेंट से मुराद यही है कि भाई आप कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसी आइडियोलॉजी, कोई ऐसा नैरेटिव वहाँ से बिल्डअप ना करें, या कोई ऐसी इंसर्जेंसी वहाँ पे नर्चर ना होने दें जो कि पाकिस्तान को तंग कर सके. बस ये पाकिस्तान के तो मकासद हैं. एंड आई थिंक दैट्स वेरी लॉजिकल बीइंग अ सॉवरेन स्टेट. तो उसके ऊपर आपके अगर कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं दैट कैन बी रिजॉल्व थ्रू नेगोशिएशन, थ्रू टेबल डायलॉग. लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप आम करें कुछ लोगों को और उनको हमारे पास में, देन देयर विल बी अ रिएक्शन. जैसे हमने पहले बात की, हमदुल्ला मोहिब की बात हो या फरहदुल्ला नबील की बात हो या अमरुल्ला साले साहब की बात हो, दे आर ऑल वेरी रिस्पेक्टेबल. दे आर होल्डिंग वेरी हाई प्रोफाइल ऑफिसेज ओवर देयर. बट इमरान खान साहब ने भी कहा कि जैसे कि बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ रही हैं अफगानिस्तान से, लेकिन बहुत सारे अफगानिस्तान के ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं और उनके बहुत सारे रिश्तेदार इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इधर इस्लामाबाद में बैठे हैं. तो पाकिस्तान ने तो कभी उनको तंग नहीं किया. पाकिस्तान ने तो कभी इस चीज़ का एहसान नहीं जताया. पाकिस्तान ने हमेशा अपना दिल बड़ा रखा है. पाकिस्तान ने हमेशा रेफ्यूजीज़, जैसे मैंने बात की कि हमने रेफ्यूजीज़ को भी जिस तरीके से यहाँ पे अकोमोडेट किया है, 3 मिलियन रेफ्यूजीज़ अलोन अफगान्स, उनको यहाँ पे अकोमोडेट करना जनरेशन आफ्टर जनरेशन. उनको ठीक है, उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनको अकोमोडेट करना किसी न किसी तरीके से. 3000 पाकिस्तान ने स्टूडेंट वीज़ाज़ दिए हैं.
ٹھیک ہے, اسکالرشپس دی ہیں, اسکالرشپ دی ہیں فلی فنڈیڈ, اور ان میں سے خود عمر داؤدزئی صاحب جو کہ ان کے اس وقت افغانستان کے اسپیشل انوائے ہیں پاکستان کی طرف, وہ ایمبیسڈر بھی رہے ہیں یہاں پہ, وہ خود اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں کہ 50,000 پیپل دیر آؤٹ دیر ان افغانستان belong to the alumni of Pakistan's universities. 50,000 is a huge number. اس کے بعد پھر ہم آپ کو ڈاکٹرز ٹرین کر کے بھیج رہے ہیں, ہم آپ کو انجینئرس ٹرین کر کے بھیج رہے ہیں جو کہ آپ کا ملک چلا سکیں. تو آپ کو صرف ایک ہی چیز ملتی ہے اور وہ ہے کہ جی طالبان کو آپ نرچر کر کے بھیج رہے ہیں. تو یو ایکچولی وائٹ واش ایوری ادر تھنگ. سو دس شوز کہ آپ کس کے انفلوئنس میں بات کریں. تو پھر پاکستان اس میں حق بجانے میں, پاکستان کے اینالسٹ اور پاکستان کے لوگ یہ کہنے میں حق بجانے میں ہیں کہ آپ اپنے دماغ سے نہیں سوچ رہے. دی ادر ڈے ون آف آور ریسرچر حماد, اس کا نام ہے, از آن ٹویٹر, اس نے بلکہ ٹویٹ بھی کیا, آپ دیکھیے گا جا کے اس کو. اس میں اس نے ایک ڈیورنٹ لائن کے اوپر ایک ریسرچ پیپر ہے, بالکل میں نے اس نے وہ دیکھا, اور اس میں جو محترم آتھر صاحب ہیں جو افغان ہیں, ان کے جتنے اس میں ایکنالجمنٹس ہیں وہ کس کی ہیں, جنرل بخشی, اجیت دوال, اور مطلب جی انہوں نے مجھے بتایا ڈیورنٹ لائن کیا چیز ہے. آئی مین یو کین انڈرسٹینڈ ناؤ کہ ویئر دس آل کمنگ فرام. تو یہ بیسیکلی پاکستان کا پرابلم ہے کہ بھائی آپ اپنے ذہن سے سوچیں, آپ اپنی خود ایک ہیومن انٹیلیجنس کو استعمال کریں. آپ ایک بہت بڑی قوم رہے ہیں, آپ ایک ساورن کنٹری رہے ہیں, آپ بادشاہوں کی اولاد ہیں, تو آپ کیوں کسی اور کے انفلوئنس کے اندر یہ ساری باتیں کرتے ہیں, اور وہی پاکستان کے خلاف جو کہ آپ کے ساتھ مطلب بہت اچھا رول پلے کر سکتا ہے. تو یہ وہ تمام صرف ایلیمنٹس ہیں. پاکستان کا صرف اتنا شکوہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. رائٹ. ہاں, اس کے اندر کچھ ایلیمنٹس ہمارے اندر سے ہو سکتے ہیں جو کہ اس سارے فالٹ لائن کو ایکسپلائٹ کرتے ہوں. وی شوڈ ایکسیپٹ دیٹ ایز ویل, اور ہمیں اس کے اوپر پھر آگے کو گلائے عمل بنانا چاہیے کہ آئندہ یہ نہ ہو. رائٹ. لیکن کسی نہ کسی کو پہلا اسٹیپ لینا ہوگا. اور آئی تھنک کہ میں اس پہ بڑا کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ ہمارے افغان بہن بھائیوں کو اس پہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ بھائی آپ, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مزے کی بات بتاتا ہوں. میں کچھ افغان اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اور میں نے ان سے پوچھا, اینڈ دے ور فرام دا ناردرن سائڈ افغانستان, ناٹ پشتونس. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار آج کل کیا چل رہا ہے, بیکاز دے ریسنٹلی کیم فرام دیئر, تو یہ بھی پچھلے ہفتے کی بات ہے. تو بتا رہے کہ کابل میں یہ ہے, ننگرہار میں یہ ہو رہا ہے, سوری بدخشاں میں یہ ہو رہا ہے, غزنی میں یہ ہو رہا ہے, ان علاقوں کے تھے وہ لوگ. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان رسپانسبل ہے ساری چیز کا. تو ان میں سے ایک بچی تھی, اینڈ شی بلانگ ٹو دا غزنی سائڈ. تو اس نے کہا بالکل سر, دیکھیں نا پاکستان پراکسیز لانچ کرتا ہے. میں نے کہا کون سی پراکسیز, طالبان ہے, ISI ہے. تو میں نے کہا ISI از ناٹ اے پراکسی, اٹس اور لیجیٹیمیٹ انٹیلیجنس ایجنسی. تو شی سیڈ اچھا سر, مجھے تو سمجھتا تھا کہ پراکسی ہے. سو دس از دا کائنڈ آف پروپیگنڈا, وٹ آئی ایم ٹیلنگ یو, دس از دا کائنڈ آف پروپیگنڈا دیٹ از بین انکلکیٹڈ اوور دیئر, مینیفیسٹڈ اوور دیئر ان دا مائنڈز آف ینگ پیپل آف افغانستان. رائٹ. پھر ایک اور اسپیس سیشن میں میری بات ہوئی, تو ادھر بھی افغانز ہے کہ جی پاکستان نے 40 سال میں یہ کیا, 40 سال. تو ہم نے اپنے پہلے ایپیسوڈ میں نے اس سے بھی کہا, اور وہی واز سیئنگ اوور دیئر کہ جی کہ گوگل ریسرچ ہے اور یہ دیکھ لیں. میں نے کہا یار کوئی بھی چیز جو گوگل ریسرچ ہوئی ہو دیٹ از ناٹ اوتھینٹک. تو کچھ ڈگ آؤٹ کرو, دیکھو کہ پہلے کیا ہوا. اس پہ ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں. تو پاکستان کو صرف یہ ایک فکر, اسی وجہ سے ہم نے پھر یہ رسپانس کیا کہ بھائی ہم حمداللہ محب صاحب بات نہیں کریں گے, ہم ڈیل نہیں کریں گے ان سے. اچھا, حمداللہ محب صاحب پھر گئے ادھر ابھی رشیا. اچھا, میرا نیکسٹ سوال ایگزیکٹلی آنے والا تھا کہ رشیا کے ساتھ واٹس ہیپننگ, کیونکہ طالبان آلسو. ہاں, میں یہ بتانے لگا تھا کہ وہ حمداللہ محب صاحب گئے جب غنی صاحب واپس آئے, غنی اور عبداللہ صاحب گئے تھے پریزیڈنٹ بائیڈن سے ملنے, اینڈ دین دے کیم بیک, اینڈ ایوری باڈی ان افغانستان, pro government or not pro government, they were all skeptical about this visit. اور بلکہ یہاں تک بات کی جا رہی تھی کہ کچھ امریکن اینالسٹ نے یہاں تک کہا تھا کہ جو وائٹ ہاؤس سے کرٹن ریزر نکلا تھا جس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ یہ آ رہے ہیں دونوں, اس میں انہوں نے پریزیڈنٹ غنی کو اور عبداللہ کو برابر ٹریٹ کیا ہوا تھا ان دا اسٹیٹمنٹ. اچھا. سو دس واز کائنڈ آف ڈپلومیٹک میسج فرام دیئر سائڈ ایز ویل کہ بھائی اپنا اب آپ خود سنبھال لیں جو بھی آپ نے کرنا ہے. رائٹ. تو دس تھنگ از ویری الارمنگ فار افغان گورنمنٹ ایز ویل, اور وہاں کے لوگوں کے لیے بھی. اچھا, اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ غنی ویری رسپیکٹیبل اگین, بٹ ان کی کچھ اسٹیٹمنٹس بہت عجیب سی آ رہی ہیں. ایک سائڈ پہ وہ کہتے ہیں جی کہ امیریکنس کو جلدی نہیں نکلنا چاہیے تھا, اور دوسری سائڈ پہ وہ جا کے کہتے ہیں کہ میں نے ڈرائیو آؤٹ کیا امیریکنس کو یہاں سے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ یعنی ایک مطلب ہائیسٹ آفیشیل جو ہے اس کو اس طرح کی چیزیں زیب نہیں دیتی. ہمارے یہاں بہت ساری تنقید ہوتی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. ہمارے عمران خان صاحب اکثر کوئی بات کر دیں تو ہم سارے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اسی طریقے سے پریزیڈنٹ بھی کوئی بات کر دے, فواد چودھری صاحب کوئی بات کر دیں تو سارے پیچھے پڑ جاتے ہیں. سیم گوز فار دیم ایز ویل. تو دے نیڈ ٹو گروم دیم سیلس کہ بھائی آپس میں کیسے بات کرنی ہے,
اور اگر بھائی آپ نے کوئی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرنی بھی ہے ڈومیسٹک تو اس کا امپیکٹ ایکسٹرنلائز نہ ہونے دیں, رائٹ وہ پھر آپ کے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنس خراب ہوتے ہیں, اور یہی پاکستان کا سخت ان کے ساتھ ایشو بھی ہے. رائٹ. رشیا کے ساتھ کیا صورت حال ہے اس ٹائم؟ رشیا کے ساتھ ڈپلومیٹک منورنگ ہے اوبیسلی اس کے اندر بیسس کا ایک ایشو بہت زیادہ تھا کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے اندر جو ہے وہ بیسس مانگ رہا تھا امریکہ, جیسا پاکستان کے ساتھ کہا تھا اور ایبسلیوٹلی ناٹ ہو گیا تھا. تو اس کے بعد رشینس جو ہیں وہ انہوں نے اپنا پریشر ایگزرٹ کیا ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے اوپر کہ انہوں نے وہاں پہ پوٹن نے اسپیشلی کال کی ہے تاجکستان کے صدر کو, اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ انہوں نے کوئی بیسس نہیں دینی. تو امیریکنس کا وہاں سے تو ایک ہوپ جو تھی وہ ختم ہو گیا. انڈینس کی بیسس بہرحال وہاں پہ موجود ہیں, اور اس کو جو ہے وہ کسی طریقے سے پاکستان بھی چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو کاؤنٹر بیلنس کر سکے, کیونکہ پاکستان کا جو اکنامک کوریڈور ہے جو کہ پاکستان لے کے جانا چاہتا ہے ٹورڈ سینٹرل ایشیا, اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی ایسا اسپوائلر جس نے پہلے افغانستان میں ان کو تنگ کیا وہ ان کو سینٹرل ایشیا میں تنگ نہ کرے. اور پاکستان کا اسپوائلر, پاکستان بڑا اوپنلی اسٹیٹ پالیسی ہے پاکستان کی. پاکستان اپنے ایسٹرن نیبر کو جہاں یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں, ڈپلومیٹک تعلقات ہوں, کلچرل تعلقات ہوں, وہیں پاکستان اپریہنسو بھی رہتا ہے کیونکہ بہرحال ان کی ایک ہسٹری ہے. تو وہ سینٹرل ایشیا کے اندر چونکہ ان کی بیسز ہیں اور وہاں پہ ان کا انفلوئنس ہے. ازبکستان کے اندر ہے, تاجکستان کے اندر آئی تھنک. تو یہاں پہ ان کی چونکہ بیسز بہت پرانی ہے, بہت پرانی ہے ان کی. یہ امریکنس کی اس میں ان کا تھا, اور چونکہ رشینس کے ساتھ ان کی بہت پرانی ایک وہ تھی, تو اس زمانے سے یہ ایک انہوں نے وہاں پہ مینٹین کیا اور اس کو پھر انہوں نے رکھا بھی ہے وہاں پہ. سو مچ ہو کہ ناردرن الائنس جب بنا تھا طالبان کے خلاف, تو جتنی بھی ایئر سپورٹ تھی اور جو ایئر لفٹنگ ہوتی تھی اور ایئر ایمبولینسز تھی وہ ان بیسس میں اس کو استعمال میں لایا گیا تھا. اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ باقاعدہ وہاں پہ فیلڈ ہاسپٹلس جو تھے وہ انڈینس نے بنائے تھے, اور ایون جو احمد شاہ مسعود کو جب ہٹ کیا گیا تھا تو ان کو بھی اسی ہاسپٹل, انڈین ہاسپٹل میں لے کے جایا گیا تھا. تو ایک ان کی وہاں پہ پریزنس موجود ہے شروع سے. صرف وہاں پہ نہیں, بدخشاں کے اندر جو کہ پاکستان کے اوپر وخان کوریڈور کو کراس کر کے لگتا ہے پورا علاقہ, وہاں پہ انڈیا نے میٹالک روڈس بنائے ہیں, کمپاؤنڈس بنائے ہیں بڑے بڑے, جس کے اندر ہاسپٹلس بھی موجود ہیں, جس کے اندر اسکولس موجود ہیں, سب کچھ ہے. اور ہمارے سائڈ کے اوپر چونکہ اس طرح کوئی انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے, غریب لوگ ہیں, تو وخان کوریڈور کراس کر کے وہاں جاتے ہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے. تو یہ ایک انڈیا کی انویسٹمنٹ بہرحال وہاں پہ رہی ہے, اسی لیے آپ کو جی بی وغیرہ کی سائڈ کے اوپر بھی ایک انریسٹ نظر آتا ہے. تو یہ پاکستان کے کچھ اپریہینشنز ہیں جس کی وجہ سے وہ سینٹرل ایشیا کے اندر اب آپ کو دیکھتے ہیں کہ پہلے پرائم منسٹر گئے, پھر ابھی شاہ محمود قریشی صاحب آج گئے ہوئے ہیں, ہی از کمنگ بیک ٹوڈے آئی تھنک. تو یہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو کہ رشیا اس کا کہیں نہ کہیں اس کے اندر پلے آتا ہے. ادھر دس منتھ اور نیکسٹ منتھ رشین پریزیڈنٹ از آلسو کمنگ ٹو پاکستان. تو I think that's another episode altogether because Russia is completely switched recent times کے اندر. وہ اس وجہ سے رشینس اگر آ جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک ان کی ایک ریجنل الائنس بن جاتی ہے, اور چائنا obviously is already there, تو پاکستان کے بعد پھر بہت سارے کارڈ جو ہیں وہ اچھے آ جائیں گے. رائٹ. اینڈ وہاں پر اگین سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو بیکاز دے ہیو اے لاٹ آف انفلوئنس دیر. if for example یہاں پر we have a friendly government, we get the access from Afghanistan to the central Asian states. Again, central Asian states themselves are not very sort of ان کی poverty کوئی ایسی they're not very rich states. Yes. And so they need they're energy rich. They're definitely energy rich. And so if they're able to get that connectivity by proxy of us or جس طرح سے بھی, تو I think the entire region stands to gain. SCO کا ایک پورا بلاک ہے. رائٹ. اس SCO کے بلاک کے اندر پاکستان کو ایک پرماننٹ آبزرویٹری کا اسٹیٹس مل چکا ہے along with انڈیا. تو اس میں دوسرے جو ہیں وہ یہ ہیں چائنا اور رشیا ہیں. رائٹ. تو SCO کا بلاک جو ہے وہ اگر پلے کے اندر آتا ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی اس کے اندر بہت اسٹرانگ پوزیشن ہو جائے گی, اور اسی وجہ سے رشینس جو ہیں وہ تھوڑے سے اس کے اوپر ورکنگ بھی کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ طالبان جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہ جیسے غنی اور عبداللہ واپس آئے امریکہ سے, تو انہوں نے بھیجا حمداللہ محب کو رشیا. دس واز اے میسج کہ اگر امریکن سے کچھ نہیں ملا تو وی نیڈ ٹو انگیج رشینز ایز ویل. اور اس کے ہی ایک ہفتے بعد یا 1.5 ہفتے بعد طالبان رشیا پہنچے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد پھر طالبان جو ہیں وہ گئے ہیں ایران. اس کے علاوہ طالبان جو ہیں وہ شاید پاکستان بھی آئیں گے, کچھ ایک ہائی پروفائل ڈیلیگیشن اگر آ رہا ہے تو شاید سارے اسٹیک ہولڈرز آتے ہیں تو شاید طالبان بھی اس کے اندر آ جائیں. تو یہ طالبان کی سخت ڈپلومیٹک منورنگ ہے جس کے اندر اگین کابل گورنمنٹ لیک کر رہی ہے. تو کابل گورنمنٹ کو اس وقت تھریٹننگ میسیجز نہیں دینے, کابل گورنمنٹ کو الائنس کے میسیج ریکنسیلیشنس کے دینے جو کہ نیبرنگ اسٹیٹس ہیں. رائٹ. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ وی کورڈ آلموسٹ ایوری تھنگ. ٹورڈز دی اینڈ میں نے ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی اس سے پہلے.
طالبان کا جو اس وقت یہ آ رہا ہے کہ دیو کنٹرولڈ 85% آف دی افغان اسپیس. That's not true. That's not true. That's not true. وہ ایک میڈیا اوبیسلی ایک ہائپ ہوتی ہے کہ 85% انہوں نے کر لیا ہے. آپ یہ دیکھیں نا 85% انہوں نے جو کیا ہے اس میں سے کتنا پاپولیٹڈ ہے. رائٹ. ٹھیک ہے. اور مطلب وہ اسینشلی اب ایک شہر آپ نے لے لیا تو آپ اتنا بڑا خالی میدان تو آپ خالی میدان ہے اور وہ سارا کچھ ہے, تو وہ ایک ایلیمنٹ موجود ہے ادھر. اور 85% تو خیر نہیں ہے. اربن ایریاز آر اسٹل ود دا کابل گورنمنٹ. رائٹ. ٹھیک ہے. چاہے جتنے بھی کیپٹلس ہیں ریجنس کے وہ سب کے سب کابل گورنمنٹ کے پاس ہی ہیں ابھی. اس کے علاوہ طالبان ابھی تک کابل کے آس پاس سے تو ہو کے گزر گئے لیکن کابل کے اندر نہیں گئے. تو دیر شوڈ بی سم ریزن نا. اور یہ کہتے ہیں کہ یار جو آتے ہیں وہ آتے ہیں بٹ دے آر ناٹ ایبل ٹو ہولڈ ایریاز. از دیٹ اس کے اوپر طالبان نے ایک الگ اسٹریٹجی اپنائی ہے اینڈ دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. بلال سرور ایک بہت مشہور ان کے جرنلسٹ ہیں, ویری اینٹی طالبان ان فیکٹ اور ویری اینٹی پاکستان ایز ویل. لیکن ان کے آپ اگر ابھی جا کے انالیسس پڑھیں, اور اس سے پہلے بھی ایک انفارمیشن میں چونکہ اس کو دیکھ رہا ہوں ایز اے سبجیکٹ تو میں نے اس کو دیکھا. وٹ طالبان ڈیڈ از ویری انٹرسٹنگ. میں نے جیسے کہا کہ انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا تھا کہ امریکنس نکلیں گے تو ایک ویکیوم کریٹ ہوگا. یہ میری ایزمپشن ہے لیکن بڑی اوبیس ایزمپشن ہے کہ کابل گورنمنٹ واز ہوپنگ کہ دے ول بی اے کلیش جہاں پہ بھی طالبان جائیں گے اینڈ پیپل ول ریزسٹ دیم. اور پیپل جب ان کو ریزسٹ کریں گے تو طالبان ظاہر ہے اس کے اوپر ریئیکشن میں اپنا وائلنس استعمال کریں گے اور پھر اس کے بعد ان کے پاس ایک مورل ہائی گراؤنڈ آ جائے گا اور اس کے اوپر وہ ان کو پھر سپریس کر سکتے ہیں. بٹ وٹ طالبان ڈیڈ از کہ, اور یہ اب تو خیر اوپن میں آ گئے, وہ جس بھی ڈسٹرکٹ میں جاتے ہیں وہ اس ڈسٹرکٹ میں اٹیک کرنے سے پہلے, کیونکہ وہاں پہ ایک ٹرائبل مینٹیلٹی ہے نا, تو وہاں کا جو مشر یا وہاں کا جو بڑا ہوتا ہے, وہاں کا جو ملک ہوتا ہے, اس کو باہر بلاتے ہیں, اس سے نیگوسیٹ کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ وی ڈو ناٹ وانٹ اوور گورنر اوور ہیئر. تم پہلے بھی ادھر کے بڑے تھے, تم آج بھی ادھر کے بڑے ہو, کل بھی ادھر کے بڑے رہو گے, بس ہم سے ایلیجنس کر لو. Right. So essentially وہ جو classic age old way of how empires were formed کہ جی آپ ایک invading army ہیں تو آپ essentially آپ صرف allegiance change کر لیں. Exactly. اور ہمیں eventually allegiance کی basis کے اوپر ہم جا کے کابل میں بیٹھ جائیں گے. And that is why you hear a lot of districts falling to Taliban. تو اگر تو لڑائی ہو رہی تو طالبان کو تو جگہ جگہ پہ ریزسٹنس مل رہی ہوتی, لیکن یہ جو ایک دم فال آؤٹ ہونا شروع ہوا ہے اس کے پیچھے یہ اسٹریٹجی کار فرما ہے. So it's less to do with the strength of Taliban and more to do with the weakness of the Afghan government. اور more to do with the political acumen of Taliban. Because they have evolved themselves, جو ہم نے شروع میں بات کی. اور اسی وجہ سے میں نے کہا کہ نارتھ سائڈ کے اوپر بھی اور ایون بہت ساری جگہوں کے اوپر بھی ایک مکس سینٹیمنٹ جو ہے وہ ایٹ پلے ہے. اگین ایوری باڈی از ویری اپریہنسو. ٹھیک ہے. اور طالبان یہ کہتے ہیں جی کہ ہم ملٹری ٹیک اوور نہیں کریں گے کابل کا, بٹ یو نیور نو کہ وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں اور اس کے اوپر جا کے وہ اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں. تو پاکستان نے اسی لیے پہلے سے ہی ایک بند باندھ دیا ہے کہ اگر ملٹری ٹیک اوور ہوا تو وی ول ناٹ سپورٹ اٹ, نمبر 1. نمبر 2, وٹ وی وانٹ از گورنمنٹ بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. ڈیموکریسی ادھر ہونی چاہیے. اس کا کیا گورننس سسٹم بنتا ہے دیٹ از سم تھنگ ایلس. وہ افغانستان والوں کا اپنا مسئلہ ہے کہ وہ کیسے اس کو ڈیل کرتے ہیں. بٹ پاکستان ول اونلی سپورٹ اے فیڈریٹنگ یونٹ جو کہ بیسیکلی لوگوں کو اکٹھا لے, یا ریپبلکن یونٹ جو کہ لوگوں کو اکٹھا لے کے چل رہا ہو. رائٹ. کسی ایک اتھارٹیٹیو ایلیمنٹ کو پاکستان جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے حق میں نہیں ہے. رائٹ. پاکستان کا بارڈر کے اوپر, کون سے بارڈر کے اوپر طالبان؟ باجوڑ کے اوپر. باجوڑ کے اوپر. سو اسینشلی وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ باجوڑ سے جو ٹریڈ ہو رہی ہے وہ آپ کیا کنٹرول چوک کر رہے ہیں وہ سینٹرل گورنمنٹ کو؟ نہیں, بیسیکلی تو یہ کہ پاور شو ہوتا ہے. رائٹ. کہ مطلب ہم یہاں پر آ گئے اور ہم اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. ٹریڈ پاکستان کی تو اور بھی بہت ساری جگہوں سے ہو رہی ہے. تورخم سے زیادہ ہوتی ہے, چمن سے زیادہ ہوتی ہے. میں نے جہاں پر ہو رہی ہے, فار ایگزامپل جہاں پہ ہو رہی ہے تو وہاں پہ ذرا وہ ڈیفینیٹلی کنٹرول محصولات ان کو ملیں گے. مجھے جہاں تک خبر ملی ہے کہ شاید تاجکستان کی یا ایران کی کسی ایک بارڈر کے اوپر طالبان کو آئی تھنک کہ $3 ملین جو ہے وہ انہوں نے ٹول جو ہے وہ اکٹھا کیا وہاں سے آن دا گڈس دیٹ ور ٹرانسپورٹنگ ٹو ادر کنٹریز. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں مطلب ان کو پتہ ہے کہ چوک پوائنٹس کیا ہیں, وہ ایک ملٹری کا جس طرح سارا ہوتا ہے. اسٹریٹجیکلی چل رہے ہیں, کیوٹک نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک بہرحال وار کی فرینزی ہوتی ہے, وار کا کیوس, وار کا میس اور وار کا ایک فیئر جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لاس جو ہے وہ لوگوں کا ہے. تو اس کی وجہ سے مطلب یعنی ابھی میں نے جیسے کہا کہ جن صاحب سے میں بات کر رہا تھا آج, وہ جو بات کر رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی کہ لوگ جانے کا سوچ رہے ہیں افغانستان سے. تو دس از الارمنگ. مطلب یعنی افغانستان سے لوگوں کو جانا نہیں چاہیے, ان کو نیگوسیٹ کرنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, ریفیوجی نہیں بنے دوبارہ. مطلب میرا میسج یہ ہوگا, وہ ری بلڈ کریں افغانستان کو. دے نیڈ ٹو سٹ ود ایوری ایلیمنٹ آف دیئر کنٹری, اور دیکھیں کہ
طالبان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ دے کی ناٹ رن دا کنٹری لائک دس. رائٹ. اور جہاں تک مجھے خبر ہے کہ طالبان کے اندر کچھ ان کے رینکس اینڈ فائل میں ریئلائزیشن موجود ہے کہ ہم ملک کور نہیں کر سکتے. رائٹ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 90s میں ایک طریقہ اپنا کے دیکھ لیا اور وہ بیک فائر کیا اس چیز نے. تو دے آر آلسو آف دا ویو کہ جی کہ ہمیں وہ لوگ جو کہ پڑھے لکھے ہیں, چاہے خواتین ہیں, چاہے مرد ہیں, چاہے داڑیاں ہیں نہیں ہیں, وہ ہمیں چاہیے تاکہ وہ رن کر سکیں اس ملک کو. تو وہ لوگ بھی اگر اس نیگوسیشن پہ آ رہے ہیں تو دیر شوڈ بی یو نو کائنڈ آف ریسیپروکل جو اس کو آپ کہیں گے. بڑے مزے کی بات ہوتا ہے. مریم وردک ہیں, شی از دیئر ویری ریناؤنڈ جرنلسٹ افغانستان ویون, جو انڈیا کا اس کو وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں, اور ہر افغانستان کے نام سے ان کی کافی بڑی آرگنائزیشن, اس کو رائزینہ والے جو انڈیا کے ہیں وہی سپورٹ کرتے ہیں. رائٹ. تو یو کین ویل امیجن کہ ان کو سپورٹ کیا کس طرح سے کیا رہے ہیں. بٹ مائیکل کوگل مین کے پوڈ کاسٹ میں ہو گئیں, اور یہ بات ہے اس وقت کہ جب پریزیڈنٹ غنی نے اپنا ایک 5 پوائنٹ فارمولا دیا تھا جی کہ میں پیس لے کر آؤں گا اینڈ آل دیٹ, اور مریم وردک نے اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا. اینڈ شی سیڈ آن ریکارڈ, اور میں اس کی ہے میرے پاس رپورٹ کے, انہوں نے کہا کہ جو میسیجنگ ہے, کنفیوز میسیجنگ, اٹ از ناٹ فرام دا طالبان سائڈ, اٹ از فرام دا غنی گورنمنٹ سائڈ. کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آج کہ یہ ہمارا دشمن ہے, اور کل کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ پیس کر رہے ہیں, پھر تیسرے دن کہتے ہیں یہ ہمارا دشمن ہے. تو ہم کنفیوز ہیں کہ ہم نے بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی, اینڈ دیٹ از وائی دا ڈیلے اینڈ دا کیوس اینڈ دا میس. دوسرا, پھر میرے ساتھ وہ ایک اسپیس سیشن میں تھیں, کلب ہاؤس سیشن میں, اینڈ دیر واز اندر افغان پرسن اوور دیئر ہو واز ریپرزینٹنگ پرابلی دا افغان گورنمنٹ, اینڈ ہی اسٹارٹیڈ یو نو اسکریمنگ اباؤٹ پاکستان, اور وہ پاکستان کے متعلق وہی ریٹورک اور وہ سارا کچھ. تو مریم سنبڈ ہم, اور اس نے کہا کہ اگر یہ شخص اس طرح بات کرے گا پاکستان کے بارے میں تو ایز این افغان آئی ول بائک آؤٹ دس کلب ہاؤس, اور میں چلی جاؤں گی یہاں سے. اچھا. اور اس کے بعد پھر اس شخص کو بین کرنا پڑا ماڈریٹرس کو. اور پھر مریم نے اس میں ایک بڑی مزے کی بات کی. انہوں نے یہ کہا, اور یہ بڑا مزے کا ایک پوائنٹ ہے, کہ ہمارے ہاں بھی یہ میڈیا کے ڈسکورس میں نہیں پایا جاتا. ہمارے ایک جرنلسٹ ابھی گئے تھے افغانستان, اعجاز سید صاحب, اور وہ وہاں سے جو نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں, بیٹھ کے 2 دن رہ کے آئے وہاں پہ 2-3 دن, تو انہوں نے وہی نیریٹو کہ جی پاکستان کے خلاف بڑی یہاں پہ وہ ہے, وہی ساری باتیں جو ہم سنتے ہوتے ہیں. میرے بھی کچھ کولیگز گئے تھے 6-7 دن وہاں پہ رہ گئے تھے, وہ ایک بالکل ڈفرینٹ وائب وہاں سے لے کر آئے ہیں. ڈیفینیٹلی وہاں پہ پاکستان کے خلاف اسکیپٹزم موجود ہے, لیکن بہت زبردست پازیٹیو وائبس بھی موجود ہیں, اور فیئر بھی موجود ہے. تو مریم وردک نے بڑے مزے کی بات کی, جو کہ ہمارے ڈسکورس میں ہمارے میڈیا کے لوگ نہیں لے کر آتے ہیں, اینڈ دس از این انٹلیکچوئل ڈسآنیسٹی جو کہ ہمارے میڈیا کے لوگ کرتے ہیں, اور اکیڈیمکس بھی. وہ انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ پریزنٹ یہ کیا جاتا ہے پورے دنیا کے اندر کہ دیر آر اونلی 2 parties ان افغانستان, ون از طالبان اینڈ دا ادر از دا گورنمنٹ. اور عبداللہ, کریم خلیلی, حکمت یار, دے آر آل پارٹ آف گورنمنٹ, دے آر ناٹ, دے آر اپوزیشن. غنی از دا گورنمنٹ, Amrullah Saleh is the government, Hamdullah Mohib is the government, but opposition is Dr. Abdullah. Opposition democracy ہے نا, opposition میں عبداللہ ہیں, ڈاکٹر عبداللہ ہیں, کریم خلیلی ہیں, ولی مسعود ہیں, ڈاکٹر لطیف پدرم ہیں, حکمت یار ہے, they are all opposition, and Taliban is also an opposition but with firepower. So this is what she said. کانٹیکسٹ ہی چینج کر دینا. دس از سم تھنگ وچ از مسنگ فرام آور ڈسکورس ایز ویل. وی تھنک دیٹ دے آر آل آن دا ون سائڈ اینڈ طالبان آن دا ادر سائڈ, اسی لیے طالبان شاید سب کے خلاف لڑ رہے ہیں. دس از ناٹ دا کیس. دے آر پارٹ آف دا اپوزیشن اوور دیئر. Now that opposition can be branded as an insurgent or a terrorist or something else. That's their issue. Right. But they are an opposition over there and part of the complete opposition party جو کہ وہاں پہ چل رہی ہے. تو اس چیز کو ہم لوگوں نے اپنے ڈسکورس کے اندر کبھی بھی ڈسکس نہیں کیا. دس از سم تھنگ جو کہ ہمیں, اینڈ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے ڈسکورس کے لیے, بیکاز فار اس ٹو انڈرسٹینڈ دیر آر ڈفرنٹ اپوزنگ ویو پوائنٹس ایز ان اینی ڈیموکریسی. دیٹ ہیلپس اس بلڈ آن یو نو دا کہ کس کو کون کیا نیریٹو کے ساتھ ہے, کون کس کی بات کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں, کس کی بات سے آپ ڈینائی کریں گے, آپ کہیں گے یار یہ بات صحیح نہیں ہے. اینڈ دین اوبویسلی اسی حساب سے چیز چلائی جاتی ہے نا. جب آپ اس کو صرف ایک سنگل پینٹ برش سے پورا کا پورا کریں گے, جو کہ ہم بھی کافی دفعہ دنیا بھر میں کہتے ہیں کہ یار ہمیں آپ سویپنگ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, ہمیں آپ سیم برش سے پینٹ کرتے ہیں. سلمان بھائی, I'm gonna the 1 hour mark. I'm gonna end this, but I want to understand a little bit about 2 things. First of all,
the refugees potential spill over. اگر خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے, ریفیوجیز اگر پاکستان کی طرف آتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں 2-3 مسائل ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہماری ایک سیکورٹی سچویشن جس کے تھرو ہم گزرے ہیں, ایک پورس بارڈر تھا, اور اس پورس بارڈر کے اندر جو ہے نا جب لاسٹ ٹائم ریفیوجیز آئے تو اس کے ساتھ وہ بہت کچھ اور لے کر آئے. ظاہر ہے کہ آئی ایم ناٹ سیئنگ دی ریفیوجیز آر دی بیڈ پیپل, بٹ اس کے اندر چھپ کر بہت سارے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ہمارے اوپر اپنا ایک کووڈ کی وجہ سے اور چیزوں کے اوپر چوک ہوا ہے, اکانومی کے اوپر چوک ہوا ہے, سسٹم کے اوپر چوک ہوا ہے. اس کے اوپر اگر ہمیں ایکسٹرا سیٹ آف پیپل کو ہینڈل کرنا پڑے تو دیٹ از اینڈ اٹس ناٹ جسٹ اے چوک جو کہ ہمارا ہوا ہے نا, دنیا بھر کی اکانومی سے رکی ہوئی ہے. تو یونائٹیڈ نیشنز اور اس کا ڈونر اور وہ سارا کا سارا بھی بڑا جو ہے نا اٹس ناٹ ایز ایزی ٹو کم بائی ایز بیک ان دی 90s. سو اس میں ایک ظاہر سیریا ماڈل ایگزسٹ کرتا تھا, جس میں ٹرکی نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی ہم آپ کا ایک سیف زون بنائیں گے, آپ کے سیف زون میں لوگ آ کے رہیں, ہم ان کو سپورٹ کریں گے, ہم ان کو جو جس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں کریں گے, لیکن ہم ان کو اپنے اس پہ نہیں آنے دیں گے. اور اس کانٹیکسٹ کے اندر دیر از این انٹائر سارٹ آف بارڈر فینس ناؤ دیٹ پاکستان ہز کریٹڈ, which I believe is now completed as well, almost completed. So اس کی وجہ سے now we have a better chance of stopping those certain elements جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر آ کے مسائل کریٹ کر سکتے ہیں. So ایک تو مجھے ریفیوجیز کا بتائیں کہ where do you see this situation going, and دوسرا سوال جو ہے overall in terms of the we've discussed a lot of things. Yes, it's a very fluid situation. Yes, it's anybody's guess right now, but in your personal analysis, where do you see this particular situation being in the context of right now, کہ ہم جب افغانستان کو دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا کیا سوچ ہے, پاکستان کی کیا سوچ ہے, انڈیا کی کیا سوچ ہے, ہم مس کرتے ہیں کہ چائنا کی کیا سوچ ہے. فار ایگزامپل چائنا ہیز اے لاٹ آف انٹرسٹ ان افغانستان ایز ویل, اٹس رائٹ دیر ان دا بارڈر, ٹیکنیکلی تو اس کا بارڈر ملتا ہے, اٹس نیبر آف ڈائریکٹ نیبر آف چائنا ایز ویل. دیر از اے لاٹ آف اکنامک اپرچونیٹی دیئر بوتھ فار دی افغان پیپل ایز ویل ایز پاکستان ایز ویل ایز چائنا. ریئر ارتھ منرلز وہاں پہ بہت زیادہ ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ایک سارٹ آف را مٹیریل ہے فار لاٹ آف چائنیز پروڈکٹس. اسی کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے رشیا کی ایک بڑی امپورٹنس ہے, سینٹرل اسٹیٹس کی ہے, اسٹیک ہولڈرز ہیں. اس کانٹیکسٹ میں ویئر ڈو یو سی دا فیوچر سیناریو آف واٹ از گوئنگ آن ان افغانستان؟ اچھا, ریفیوجیز کا جہاں تک ہے کہ پاکستان از آلریڈی ہوسٹنگ 3 ملین ریفیوجیز. پاکستان تو بات کر رہے ہیں ان کو واپس بھیجنے کی, تو نئے کو ہوسٹ کرنا تو اوبیسلی اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار اس, نیئر ٹو امپاسبل ایکچولی. بٹ پرابلم یہ ہے کہ اللہ نہ کرے, گاڈ فوربڈ, پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ ایک ہائی پروفائل ڈیلیگیشن پاکستان آ رہا ہے, اس ہائی پروفائل ڈیلیگیشن کے بعد ایک نیا روڈ میپ شاید سامنے آ جائے. اس نئے روڈ میپ کو سامنے رکھتے ہوئے شاید پاکستان اور ریجن کے کچھ اور ممالک جو ہیں اپنا انفلوئنس, جس میں چائنا بھی ہے, رشیا بھی ہے, انفلوئنس استعمال کریں. ایون ایرانین فیکٹرز بھی اس کے اندر موجود ہو سکتا ہے. وہ کوئی ایسا نیگوسیٹڈ پیس جو ہے وہ وہاں پہ لے کر آ جائیں جو کہ اس سول وار کو ایورٹ کر سکیں انشاءاللہ, تو پھر تو یہ پرابلم ختم ہو جائے گی. بٹ ایون دین کچھ نہ کچھ آپ کے اوپر ایک پریشر دونوں سینیریوز میں آئے گا. اگر اللہ نہ کرے سول وار کی طرف جاتی ہے بات, تب تو ڈیفینیٹلی آئے گا. اور پاکستان بہرحال اپنے گیٹ سارے کے سارے بند نہیں کر سکتا, اس کو ایک کنٹرولڈ انفلکس آف ریفیوجیز کو سپورٹ کرنا بھی پڑے گا, اور مطلب اس کو اکاموڈیٹ بھی کرنا پڑے گا. رائٹ, آپ ظاہر یورپین کنٹریز کی طرح تو بہیو نہیں کر سکتے کہ یو اسٹارٹ شوٹنگ پیپل اینڈ اسٹارٹ ڈراؤننگ دیم ان دا سی. Obviously you will have to accommodate them, number one. Right, but I think that this time around it will be more controlled and more پہلے porous border تھی, ابھی وہ controlled ہے. Right, not exactly but it's controlled. اچھا, دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر سول وار کی طرف نہیں جاتی تب بھی میں نے جیسے کہا وہاں پہ ایک فرینزی موجود ہے, ایک فیئر فیکٹر موجود ہے. جب تک لوگ افغانستان کے لوگ, اور یہ کسی بھی جگہ کے لوگوں کا ایک ہوتا ہے, وہ یہ دیکھ نہیں لیں گے کہ یار وہاں کا انوائرمنٹ اسٹیبل نہ ہو, پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو, وکٹمائزیشن نہ ہو رہی ہو, پتہ چلے طالبان کل کو آ جائیں وہ لوگوں کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیں گے, اچھا تم بھی گورنمنٹ میں تھے تمہیں مارتے ہیں. یہ ایک فیئر فیکٹر موجود ہے. تو جب تک وہ اس پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو نہیں دیکھ لیں گے وہ واپس اپنے ملک نہیں جائیں گے. تو اس میں زیادہ تر لوگ اگین پاکستان ہی آئیں گے ان کے, کیونکہ یہاں پہ بزنسز بھی ہیں, گھر بھی ہیں, سب کچھ ہے. اچھا, اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے ایسے ہائی پروفائل لوگ جو کہ اس وقت افغان گورنمنٹ کا حصہ ہیں, اور میں ان کا نام نہیں لوں گا, لیکن وہ لوگ ان کے رشتہ داروں, بڑے کلوز ریلیٹیوز جو ہیں وہ اس وقت کسی اور شہر میں نہیں بلکہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ بھی یہی چاہیں گے کہ یار کسی نہ کسی کے پاکستان کے اندر ہم جا کے فور دا ٹائمنگ رہیں اور دیکھیں گے کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے افغانستان کے اندر, اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کا آگے فیصلہ کریں. تو اس لیے بھی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, ناٹ اونلی آن دا افغان لیڈرشپ بٹ آلسو آن افغان پیپل, کہ وہ کس طریقے سے ساری سچویشن کو ہینڈل کرتے ہیں, اینڈ ایز ویل ایز دا ریجنل اسٹیک ہولڈرس. تو جو آپ نے ریجنل اسٹیک ہولڈرس کی بات کی ہے, اف دے آر اسمارٹ انف اینڈ دے ہیو لرن دا لیسن فرام دا ہسٹری کہ 90s کے بعد کیا ہوا, ارلی 2000 کے اندر کیا ہوا, پھر وار آن ٹیرر کے اندر کیا ہوا, تو ڈیفینیٹلی دے آل وڈ وانٹ کہ ایک اسٹیبل افغانستان ایک آ جائے تاکہ ایک اسٹیبل ریجن بن سکے.
بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دے ول بی پیپل ان دا ورلڈ جن کو پتہ ہے کہ جو ایشیا ہے دس از دا بگیسٹ کنزیومر مارکیٹ آف دا ورلڈ. رائٹ. اور ادھر سب سے زیادہ آبادی ہے. سب سے بڑی آبادی صرف ان 4 ممالک میں ہی آپ دیکھ لیں, افغانستان, پاکستان, انڈیا اینڈ بنگلہ دیش. اور اگر اس ریجن کے اندر یہ اسٹیبل ہو جاتے ہیں فرام دے ول ٹرانسفارم دیم سیلز فرام کنزیومر ٹو پروڈکشن مارکیٹ. رائٹ. وہ کوئی نہیں چاہے گا. وہ ڈپینڈنسی پرٹیکولرلی ویسٹ کی ڈپینڈنسی تو ختم ہو جائے گی. ڈپینڈنسی ختم ہو جائے گی. تو جو یہاں کے جو 2 بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں رشیا اور چائنا, دے وڈ وانٹ کہ یہ ریجن جو ہے وہ پروڈکشن مارکیٹ کے اندر تبدیل ہو. اس کے لیے چائنا اپنا پریشر ضرور ایگزرٹ کرے گا یا اپنی ڈپلومیٹک مینورنگ ضرور کرے گا جس کے اندر وہ چاہے گا کہ ایک اسٹیبل افغانستان جو ہے وہ مرد وجود کے اندر آئے. تو اس لیے پاکستان بھی یہ فیسیلیٹیشن جو کر رہا ہے اس میں ڈیفینیٹلی اس نے ریجنل اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ کیا ہوگا. اس لیے سینٹرل ایشیا کے اندر پرائم منسٹر بھی گئے, پھر میں نے جیسے کہا شاہ محمود قریشی صاحب بھی گئے ہوئے ہیں. اسی لیے رشیا کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ڈپلومیٹک مینورنگ کر رہے ہیں, ایران کے ساتھ ہو رہی ہے. تو یہ ایک سینیریو ہمیں بلڈ اپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, ایک ایفرٹ نظر آ رہی ہے. اینڈ موسٹ پرابلی پاکستان ول ہوپفلی انشاءاللہ اینڈ وی پرے کہ سکسیڈ ہو جائے گا کہ ایک بیلنسڈ جو ایلیمنٹ ہے وہ سامنے ابھر کے آئے. لیکن اگین رسپانسبلٹی اٹ لائز ود افغان پیپل, اٹ لائز ود افغان لیڈرشپ. اگر وہ لوگ اس چیز کو پازیٹیولی رسپونڈ نہیں کریں گے انکلوڈنگ طالبان تو دین دے ول بی کیوس. اور اس کیوس کو بہرحال ہمیں بھی بھگتنا پڑے گا. پھر I think everybody will lose. Everybody will lose. وہی والی بات ہے کہ اب دنیا جو ہے رشینس بھی انوالو ہو جائیں گے, اس میں سینٹرل ایشینس بھی ہو جائیں گے, اس میں چائنیز بھی ہو جائیں گے. پھر وہ مطلب ایک انفارچونیٹلی اس خواب کو کہ یہ ایشین ڈریم بنے, یعنی ایشین سینچری بن جائے, اس خواب کو پایا تکمیل پہنچانے کے راستے میں اس ریجن کا صرف ایک ملک حائل ہے انفارچونیٹلی. تو بجائے اس کے کہ وہ کوارڈ کا حصہ بنے, اس کو ضرورت ہے کہ وہ اس ایشین سینچری کا حصہ بنے. 100%. سلمان بھائی, thank you so much for you ended this on a very very interesting note. بڑا سوچنے والی بات ہے. اور اگین میں نے جس طرح پہلے کہا کہ وہ آپ نے سنکنگ شپ والی بات بولی تھی, وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی. It's a changing times, it's a changing dynamic. Overall, globally, beyond Afghanistan, there is a lot of maneuvering happening, there's a lot of blocks and multipolarity and all of those things. So maybe we'll have a conversation on that someday as well. Obviously ایک اور conversation ہماری رہتی ہے وہ بالکل. اینڈ آئی اپولوجائز فرام دی ویورس, لیکن چونکہ ڈیولپنگ میں نے ہی سجیسٹ کیا تھا کہ یار اگر ہم اس پہ بات کر لیں, لیکن وہ obviously it's on me. نہیں we will do that again inshallah. آپ لوگ بتائیں if you want to hear that, comment below and let us know کہ کیا سین ہے. بٹ سلمان بھائی thank you so much again, آپ نے وقت نکالا. آج کل بڑا آپ کے لیے بڑا بزی ٹائم ہے, لیکن یہ کہ thank you so much for all the insight and for all of you guys, thank you so much for watching. اگر آپ کو ایپیسوڈ پسند آئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. یوٹیوب والے لائک کا بٹن دبائیں گے, انگیجمنٹ کے درمیان ہمیں کنورسیشن پہنچے گی. اسی کے ساتھ ساتھ آڈیو پلیٹ فارمس والے سبسکرائب کا بٹن دبائیں گے, آنے والی ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن ملے گی. فیس بک والے نیچے دی گئی ہوئی لنک پہ کلک کریں گے تو ٹی بی کمیونٹی جوائن کر سکتے ہیں. یہاں پر ہم ڈفرنٹ آپ کی فیڈ بیک بھی لیتے ہیں, ڈفرنٹ conversations بھی کرتے ہیں, آرٹیکل شیئر کرتے ہیں, اور we get into a lot of interesting conversations. اسی کے ساتھ ساتھ we've actually launched somewhere around here, آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایزی پیسہ اور جیز کیش کا ایک پاپ اپ آتا ہے جس کے اوپر آپ کو ایک فون نمبر ہے, آپ اس کے اوپر جو ہے نا وہ اکاؤنٹ نمبر بھی ہے, تو آپ اس کے اوپر ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں. اینی ویئر بٹوین 5 روپیز ٹو however much you want, آپ اس پہ بھیج سکتے ہیں. we'll use that fund to be able to get guests from across Pakistan and hopefully one day across the world to fly into Pakistan, fly into Islamabad and be at our studio, so that really helps us improve our conversations. But anyways, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one.